اپنی جانب بڑھتے دراز کندھے کی آہٹ کو محسوس کر کے لمحے بھر کے لیے اس کا سانس جیسے رک ہی گیا تھا، مگر اگلے لمحے وہ بے اختیار چیخ اٹھی تھی۔ نہیں پلیز نہیں، نزدیک نہیں آئیے، پلیز نہیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی چیخ نما آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز پایا۔ چند سیکنڈ تک اس نے چھت کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اوہ، تو گویا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو یقین دلایا۔ دور مکنون، کیا ہوا؟ کیا خواب میں ڈر گئی ہیں آپ؟ اکرما کی آواز اس کے سر سے پیر تک خوف کی لہر دوڑا گئی تھی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر آواز کی سمت دیکھا۔ دائیں جانب رکھے ڈسٹر صوفے پر بیٹھا اکرما لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اسے فکرمندی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں دور مکنون؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس کے چہرے سے برستی وحشت نے اکرما کو مزید متفکر کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ابھی اس نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا تھا کہ دور مکنون کسی تیزی سے اٹھ کر صوفے کے عقب میں جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میرے قریب مت آئیے گا۔ خوف سے تھر تھر کانپتی دور مکنون جس عاجزی سے بولی تھی، اس نے اکرما کو جکرا دیا تھا۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو وہ کبھی دیکھنا چاہتا۔ دور مکنون سہمی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ خوف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ دور مکنون، ریلیکس، آپ کو آپ کے رحم کا واسطہ، پلیز ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا میری طرف، پلیز نہیں۔ اکرما کے دماغ کو جیسے اس کی ردی حالت نے جھنجھوڑ ڈالا، اس کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ وہ حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ حوصلہ کریں دور مکنون، دیکھ لیں میں آپ کی طرف نہیں آ رہا، ٹرسٹ می، مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو۔ اکرما کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح تحفظ کا احساس دلائے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے دادی کے پاس جانا ہے، وہ زار زار روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھیے، یہ وقت دادی کے پاس جانے کے لیے مناسب نہیں، صبح چلی جائیے گا۔ اکرما نے کشیدہ اعصاب پر قابو پاتے اسے ہلاوت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز مجھے جانے دیں ان کے پاس، اب کہ دور مکنون کے متورم لہجے میں منت تھی۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ میری وجہ سے پریشان ہیں، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، وہ نرمی سے بولا تو دور مکنون کے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ شدید احساس بے بسی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنے پرانے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا جو اس کے کمرے سے ملحق تھا۔ ایک دروازہ تھا دونوں کے درمیان۔ جب یہ کمرہ عبید بھائی کے لیے جم بنایا گیا تب ان دونوں کمروں کے مابین یہ دروازہ ماما جان نے بنوایا تھا جو ان دونوں کمروں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ آپ دروازہ لاک کر لیں اور آرام سے سو جائیں۔ کمرے کی تمام لائٹیں آن کرتے اکرما اپنے لہجے کو معمول پر لا چکا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے یہ سب کرتے ہوئے اسے کسی قسم کی حیرت یا ناپسندیدگی محسوس نہ ہو رہی ہو، مگر اس کا ذہن متفکر ہو چکا تھا۔ دور مکنون نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جن میں اس کے لیے کسی قسم کی ناراضگی یا غصہ نہیں تھا۔ اطمینان رکھیں، صبح تک آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، بٹ پلیز میک شور کہ صبح ناشتے کے لیے ہم دونوں ایک ساتھ اس کمرے سے باہر نکلیں۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کسی کو میرے دوسرے کمرے میں جانے کا پتہ چلے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ بردباری سے کہہ کر اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر اپنا لیپ ٹاپ اور سیل فون اٹھا کر ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر رک کر دور مکنون کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ اطمینان رکھیں، آپ محفوظ ہیں اور رہیں گی۔ اپنے محرم کے ساتھ، محافظ کے ساتھ سکون سے سو جائیں، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی، شب بخیر، نرمی اور متانت سے کہہ کر وہ دروازے کی دوسری جانب غائب ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اس کے جاتے ہی دور مکنون نے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ کر اپنی سسکیوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا جنہیں سنتے ہوئے دروازے کی دوسری جانب بیڈ پر بیٹھے اکرما نے سر تھام لیا تھا۔ یہ دور مکنون کو اچانک کیا ہو گیا؟ رات کو کھانے کے بعد وہ بنا کسی کو احساس دلائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا وہ صوفے پر سر لپیٹے سو چکی تھی۔ شاید رات کی دوا اس نے سر شام ہی لے لی تھی، اسی لیے اتنی جلدی نیند آ گئی تھی اسے۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ بیڈ کے بجائے صوفے پر سوئی تھی۔ دور مکنون کی جانب سے فاصلے قائم کرنے کی یہ خاموش ابتدا تھی جسے وہ محسوس کر گیا تھا۔ حالت خواب میں کہے گئے اس کے چند فقرے اور پھر آنکھ کھلنے پر جس طرح اس نے خوف کا اظہار کیا وہ اکرما کو حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی میں بھی مبتلا کر گیا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جس نے دور مکنون کو اس سے خوفزدہ کر دیا ہے؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنی ہی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ والے دونوں گاؤنز سیمی سٹچ ہیں، اگر ان میں سے کوئی پسند آ رہا ہے تو کل شام تک ریڈی ہو جائے گا، لیکن اگر یہ بلو اور بیج والا اچھا لگ رہا ہے تو ان میں 2 دن لگیں گے۔ بوتیک والی سیلز گرل نے حسین برائڈل گاؤنز اس کے سامنے رکھے تھے۔ 2 گھنٹے کی پریڈ کے بعد کہیں جا کر شہرین اور آسماء کو اس بوتیک کے ڈیزائن پسند آ گئے تھے۔ آئی سی، شہرین پرسوچ انداز میں آسماء کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر تمہیں بلو پسند ہے تو اسے ڈن کرو، ریسیپشن سنڈے کو ہے جس میں پورا ہفتہ باقی ہے۔ آسماء کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بلو اور بیج والا گاؤن زیادہ پسند آ رہا تھا۔ کیوں زوی، بلو والا لے لوں پھر؟ شہرین نے زاویار سے مشورہ طلب کیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ جیسی تمہاری مرضی، تم پر سب کلر سوٹ کرتے ہیں، وہ بے اختیار بولا تھا۔ جملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ آسماء بے اختیار ہنس پڑی تھی جس پر وہ جھیپ گیا۔ شہرین کے عرض پر بھی گلابیاں دوڑ گئی تھیں۔ ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔
صحیح کہا، میری بہو واقعی بڑی پیاری ہے، یہ تو جو پہنے گی وہ سج جائے گا۔ یہ بات تو ہے، سیلز گرل نے مسکرا کر تائید کی اور گاؤن پیک کرنے کے لیے کیش کاؤنٹر پر لے گئی۔ آسما کے لیے آج کا دن بہت حسین تھا۔ اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے انہوں نے بہت انتظار کیا تھا۔ بہت سے خواب بنے تھے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شہرین کی محبت کرنے والی شخصیت نے در مکنون کو کھو دینے کا دکھ مدھم کر دیا تھا۔ وہ زاویار کے لیے خوش تھیں، بہت خوش تھیں۔ بس کریں مامی، کیوں میرا وزن بڑھانے کے در پر ہیں؟ یوں بھی مجھے ایسی باتیں سننے کی عادت نہیں۔ شہرین نے ترچھی نظر زاویار پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ سٹپٹا سا گیا۔ ماں پر شہرین کے جملے کا کیا اثر ہو سکتا ہے اسے اندازہ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا زوی تمہاری تعریف نہیں کرتا؟ آسما اسی نقطے پر آ گئی تھی جس پر وہ نہیں لانا چاہتی تھی۔ کرتا ہے، مگر بس کبھی کبھار، اوکیشنلی، جیسے ابھی آپ کے سامنے زبان سے الفاظ پھسل گئے۔ دنیا بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے شکوہ کرتی شہرین نے زاویار کو ماں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں زوی؟ کیا تم واقعی تعریف کرنے میں کنجوسی کرتے ہو؟ آسما نے اسے وہیں آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ نہ بیٹا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ تو نئی نویلی بیوی کی جھوٹی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، جبکہ تمہیں تو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ آسما واقعی شہرین کی شرارت نہیں سمجھی تھی، اسی لیے پیار سے بیٹے کو نصیحت کرنے لگی۔ زاویار نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ زیر لب مسکراتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ تھا شہرین کے تغافل بھرے انداز میں جس نے شہریار کے لبوں پر بھولی بھٹکی مسکراہٹ سجا ڈالی تھی۔ آئندہ میں ایسا نہ سنوں۔ شادی کے شروع کا وقت خوبصورت یادیں بنانے کا وقت ہوتا ہے، سو میک موسٹ آف اٹ۔ اس کے کندھے پر دوستانہ شفقت سے تھپکی دیکھ کر آسما بل کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ گئی تھی، جس پر وہ تابعداری سے سر ہلاتا ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ ابھی تو یہاں سے نکل کر اسے بھی مہران کے ساتھ اپنی شاپنگ کے لیے جانا تھا، جس وقت پارکنگ لاٹ میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے روٹی تھی۔ بمشکل فجر کی نماز پڑھ کر اس کی آنکھ لگی تھی کہ دروازے پر دی جانے والی دستک نے اسے جاگنے پر مجبور کیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی ابھی سوئی ہو۔ دستک ایک بار پھر دی گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ گھبرا کر مہلکہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ گھڑی 7:30 بجا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ ہی اس کا ڈر اور خوف بھی صبح کے اجالے میں مدغم ہو گیا تھا۔ اسے یکدم یاد آیا کہ کل اکرما کی چھٹیوں کا آخری دن تھا اور آج اسے انسٹی ٹیوٹ جانا ہے۔ اس نے اکرما کا سامنا کرنے کے لیے اپنے حواس مجتمع کیے اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا، مگر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جو کچھ کل ہوا اس نے خود بھی اسے دکھی کیا تھا۔ السلام علیکم مسز، صبح بخیر۔ متانت بھری مسکراہٹ اور معمول کا سا انداز۔ در مکنون نے بے اختیار اس کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ سوری، آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنا پڑا۔ انفیکٹ میری وارڈروب یہیں ہے اور مجھے انسٹی ٹیوٹ جانے کے لیے تیار ہونا ہے، اس لیے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا تو در مکنون کی ندامت دگنی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں رہا، بلکہ کل جو کچھ ہوا میں اس کے لیے۔ اٹس اوکے مسز، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ خاتون خانہ ہیں، مالکن ہیں۔ اس کمرے سے تو کیا، اس گھر سے بھی نکال سکتی ہیں اس عاجز بندے کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اکرما نے جیسے اس کی ساری پشیمانی اس کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہے گئے جملے سے سمیٹی تو ضبط گریہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ویسے اب اگر چاہیں تو دادی کے پاس جا سکتی ہیں، وہ حسب معمول مسکرا کر بول رہا تھا۔ کیسے کر لیتے ہیں آپ میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ؟ آپ کو تھکن نہیں ہوتی؟ وہ دلگیر اور نادم لہجے میں استفسار کر رہی تھی، جس پر اکرما کے لبوں پر سجی دوستانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تھکن اسے ہوتی ہے جسے مایوسی ہو مسز، جبکہ میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں۔ یوں بھی آپ بیوی ہیں میری، آپ کے احساسات اگر میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ جواباً اکرما کا لہجہ مضبوط مگر نرم تھا۔ کیا آپ کو امید ہے کہ ہماری زندگی کبھی نارمل ہو سکے گی؟ عجیب سی تھکن تھی اس کے لہجے میں۔ امید نہیں، یقین ہے، وہ برجستہ بولا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ در مکنون انسان کو ایک بار دھوکہ ملے تو کسی دوسرے پر اعتبار کرنے میں اسے وقت لگتا ہے۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے اور یہ فطری بات ہے، سو ٹیک یور ٹائم۔ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی اکرما شرازی پر اعتبار آ جائے گا۔ اکرما کا متین لہجہ یقین سے بھرپور تھا۔ در مکنون چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، مگر جوں ہی اس کی نگاہوں میں شوخی اتری، اسے نظر چرانا پڑی۔ ابھی ذرا عدلت میں ہوں محترمہ، انسٹی ٹیوٹ سے واپسی پر اگر آپ کا حکم ہوگا تو سامنے بیٹھ جاؤں گا آ کر۔ اطمینان سے میرے خط و خال کا مطالعہ کرتی رہیے گا، مگر فی الحال وقت کم ہے، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ در مکنون کے دل پر چھائے ندامت اور خوف کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اجازت ہو تو میں ذرا اپنے کپڑے پریس کر لوں؟ نہیں، میں کر دیتی ہوں، وہ گریزپا انداز میں کہتی اکرما سے پہلے اس کی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی تو اس نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ یہ کچھ کارڈز تمہارے اور زوی کے لیے ہیں، تم جسے بھی انوائٹ کرنا چاہو۔ ایئرپورٹ سے گھر آنے کے 2 گھنٹے بعد ہی آسما ان دونوں کو لے کر شاپنگ پر نکل گئی تھی۔ اب واپسی پر رات کے کھانے کے بعد چائے کے مگ تھامے وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو آسما نے کچھ کارڈ اس کی طرف بڑھائے۔ اوہ تھینک یو مامی، ویسے مجھے تو صرف 2 ہی کارڈ چاہئیں، ایک نیلو کے لیے اور ایک میری بہت پیاری سی دوست کے لیے۔ خوشی سے کہتے کہتے اس نے در مکنون کے نام کو ہونٹوں پر آنے سے روک کر بات مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے کارڈ بانٹنے کا وقت تو ہے نہیں، تم سوشل نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا لو، یہی بہتر ہے، آسما نے مشورہ دیا۔
نیلو کو تو واٹس ایپ پر بھیج دوں گی، لیکن دوسری دوست کو جا کر منانا پڑے گا مجھے، وہ ایسے آنے والی نہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی ناراضگی ہے تم دونوں میں؟ آسما نے دلچسپی سے سوال کیا تو ایک گہری مزمل سانس بھر کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی بس ایسا ہی سمجھیں، دعا کریں مامی کہ وہ مان جائے، راضی ہو جائے، معاف کر دے، اللہ اس کا ظرف وسیع کر دے۔ نظر چرا کر کہتی شہرین آسما کو متعجب کر گئی، اتنی سنجیدگی اور رنجیدگی، وہ بھی شہرین کے لہجے میں۔ انہیں واقعی حیرت ہوئی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے شہری؟ کوئی بھلا تم جیسی پیاری لڑکی سے بھی خفا ہو سکتا ہے، اور جو ایسا ہے بھی تو مجھے ساتھ لے چلنا، دیکھنا کیسے راضی کرتی ہوں اسے۔ ارے نہیں مامی، ابھی کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ خیر آپ بتائیے کس کس کو انوائٹ کیا ہے آپ نے ریسیپشن پر؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر گویا بات ہی ختم کی اور نیا موضوع چھیڑ ڈالا، جس کے جواب میں آسما اسے کچھ تفصیلات بتانے لگی۔ اور لاہور سے کون کون مدعو ہے؟ وہاں سے میرے چند رشتے دار اور تمہارے سب گھر والے، شہریار ماموں بھی؟ شہرین نے دبے دبے لہجے میں پوچھا تو آسما نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور بردباری سے مسکرا دی۔ آف کورس وہ بھی، آخر کو وہ زبی کے باپ ہیں، ان کا حق ہے اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک ہوں۔ بہت باضرب خاتون ہے آپ مامی، سچ میں ایک بیوی بننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کس تکلیف سے گزری ہوں گی۔ شہریار ماموں نے دوسری شادی کر کے بہت برا کیا آپ کے ساتھ۔ اس کا انداز ہمدردی بھرا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں شہری، عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی بات بھی بڑی بات نہیں ہوتی، بس ہماری ناسمجھی اور بے صبری اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ شہرین کی بات کے جواب میں وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ رہ گئی دوسری شادی کی بات، تو دوسری شادی کرنا کوئی جرم ہے نہ کوئی غلطی۔ شرع اجازت دیتی ہے مرد کو، ہاں مگر اس کے لیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ تو کیا آپ کو ماموں اور دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر آپ نے انہیں کیوں چھوڑا؟ میں نے شہریار کی دوسری شادی کے سبب نہیں بلکہ ان کے مساوات نہ کرنے کی وجہ سے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا شہری۔ شہرین کے کن چھری جیسے کھرے استفسار پر انہوں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور جب بولی تو ان کا لہجہ دھیما اور گہرا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ میں اور صبا میں کبھی بھی مساوات نہیں کر سکیں گے۔ وہ اسے دل سے چاہتے تھے، ہماری شادی سے پہلے ہی بستی تھی وہ ان کے دل میں۔ آغا جان کی خاطر انہوں نے مجھے اپنایا اور یہی شکوہ تھا مجھے ان سے۔ ان کے دل اور نگاہ میں میری جگہ اور دقت نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے شہرین، ایک عورت جس مرد کو پہلی بار اپنا دل اور اپنا آپ سونپتی ہے، اس سے خود بخود امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے ماضی میں سفر کرنے لگی تھیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار کے قدموں کو شہرین کے سوال اور ماں کے جواب نے جام کر دیا تھا۔ وہ بے اختیاری میں دروازے کے پاس رک کر ان دونوں کو سنے گیا۔ شہریار میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے، میرے شوہر تھے، میری ساری توجہ وفا اور محبت کا مرکز تھے، مگر جواب میں مجھے کیا ملا؟ محض دھوکہ۔ پہلے دن ہی ان کا رویہ ان کی زندگی میں میری جگہ کا تعین کر گیا تھا۔ پھر بھی میں نے 8 سال گزارے ان کے ساتھ۔ زبی کا ہماری زندگی میں آنا میرے لیے امید کی کرن تھا، مگر جب شہریار نے مجھ سے وعدے کے باوجود سب سے چھپ کر صبا سے نکاح کیا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے پھر بھی کوشش کی کہ وہ ہم دونوں کے درمیان برابری کا رویہ رکھ سکیں، مگر نہ ان سے مساوات ہو سکی اور نہ مجھ سے صبر، اور یوں یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ مگر ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ قیامت کے روز شہریار ایسی حالت میں آئے کہ مساوات نہ کرنے والوں کی برداشت میں ان کا آدھا جسم مفلوج ہو۔ وہ اپنی بات متانہ سے ختم کر کے خاموش ہو گئیں۔ شہرین کے لیے یہ انکشافات بہت حیران کن اور نئے تھے۔ انصاری ہاؤس میں یہ وہ واحد موضوع تھا جس پر بات کرنا سخت ممنوع تھا۔ اوہ مجھے یہ سب نہیں پتہ تھا۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آپ نے صبا مامی کی وجہ سے ماموں سے علیحدگی اختیار کی۔ صبا ہماری ڈائیورس کی بنیادی وجہ نہیں، محض ایک محرک تھی شہری۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میری نسوانی انا اور جو جیسا ہے ایسا قبول نہ کرنے کی عادت نے مجھے کمپرومائز نہ کرنے دیا۔ وہ سچائی سے اعتراف کر گئی۔ اور زبی، اسے آپ نے کیوں چھوڑا؟ شہریار نے مجھے اس بات پر طلاق دی تھی کہ میں زبی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس کی کسٹڈی کے لیے کوئی قانونی مدد لوں گی۔ وہ اور میں جانتے تھے کہ آغا جان زبی کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، وہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اور پھر ان دنوں جو میرے حالات تھے، میں زبی کو زندگی نہیں دے سکتی تھی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، نازیہ بھی شادی شدہ تھی اور جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، گویا اس کے سسرال میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ تڑکے میں چھوڑے ابا کے آبائی مکان کے علاوہ ہم دونوں بہنوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بس پھر میں نے نازیہ کے مشورے سے اسی مکان میں ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر کھولا اور دھیرے دھیرے گزر بسر کرنے لگی۔ ایسے میں اپنے بیٹے کو کس طرح تکلیف میں مبتلا کرتی؟ میں عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی شہرین۔ اگر اسے حاصل کرنے کی ضد کرتی تو شاید اس کا مستقبل برباد کر ڈالتی۔ وہ سادہ لہجے میں جواب دینے لگی، انداز ایسا تھا جیسے اپنے اس فیصلے پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہو۔ کیا زبی کو کبھی پتہ چلا اس بات کا، آپ کی اس قربانی کا؟ شیرین بہت متاثر ہوئی تھی یہ سب جان کر۔ پتہ نہیں، یوں بھی اسے کیا فرق پڑتا ہے شیری؟ فرق پڑتا ہے مامی، آپ کو نہ صحیح زبی کو ضرور پڑتا۔ وہ آپ سے اپنے آپ سے ایسے ناراض نہ ہوتا، اپنی ماں کا اچھا تصور اس کی شخصیت کو مضبوط بناتا، اعتماد عطا کرتا۔ آپ کو اسے یہ سب بتانا چاہیے تھا مامی۔
اسے شہریار کے ساتھ رہنا تھا۔ شہری، میں اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر اسے اپنے والد اور خاندان سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی، جو اس کے فیوچر کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں رہتا، اسی لیے ان سب باتوں سے دور رکھا۔ مجھے اپنے کیے پر نہ پہلے کوئی ملال تھا، نہ اب ہے۔ زوی سیٹ ہے، اس کا فیوچر سیکیورڈ ہے، تم جیسی پیاری لڑکی اس کی لائف پارٹنر ہے، میرے لیے یہ سب بہت ہے۔ رہ گئی میں تو اب مجھ سے بھی وہ خفا نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آسماء کس قدر مطمئن تھی۔ شہرین نے انہیں مرعوبیت سے دیکھا۔ مگر کیا آپ شہریار ماموں کو دل سے معاف کر سکیں؟ میں جس روز انصاری ہاؤس سے نکلی تھی اسی دن اپنے ساتھ ہونے والے ان حادثات کو دل سے بھلانے کا تہیہ کر لیا تھا میں نے۔ اگر کوئی میرا قصوروار تھا تو اسے معاف کر دیا تھا، بس ایک زوی کی یاد تھی جو دل سے نکلتی نہیں تھی۔ مگر دیکھو آج میرے اللہ نے اسے مجھے دے دیا، اور کیا چاہیے مجھے؟ زندگی میں جو نہیں ملا اس کے دکھ میں مبتلا ہونے کے بجائے جو کچھ حاصل ہے اگر اس پر شکر گزاری اختیار کی جائے تو زندگی آسان ہی نہیں بلکہ حسین لگنے لگتی ہے۔ واقعی بہت باظرف خاتون ہیں آپ۔ اوف، میں کتنی لکی ہوں کہ آپ جیسی عورت میری مامی میری ساس ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے یکدم وہ شوخی سے کہہ کر آسماء کے گلے لگی تو وہ خوشدلی سے ہنس پڑی۔ بہت بڑی ڈرامہ کوئین ہو تم۔ دروازے کی آڑ میں رکے کھڑے زاویار نے محبت اور مرعوبیت سے آسماء کو دیکھا جس نے بحیثیت اولاد فطری محبت رکھنے کے باوجود وہ آج تک انہیں اپنے دل میں وہ مقام نہیں دے سکا تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ مگر ابھی چند لمحوں پہلے علم میں آنے والے انکشاف نے اس کی سوچ میں شغاف پیدا کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت کچھ سوچتا پلٹ گیا تھا۔ زندگی میں جو نہیں ملا اس کے دکھ میں مبتلا ہونے کی بجائے جو کچھ حاصل ہے اگر اس پر شکر گزاری اختیار کی جائے تو زندگی آسان ہی نہیں بلکہ حسین بھی لگنے لگتی ہے۔ آسماء کی زبان سے نکلے ان الفاظ کی بازگشت نے اس کے ذہن کو گرفت میں لے لیا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد لنچ ٹیبل پر اکڑما نہیں تھا۔ مزید 2 ہفتے کی چھٹیاں اس نے عمرے کے لیے لے رکھی تھیں، اسی لیے آج سے جوائن کرنا ضروری تھا۔ کل رات کے واقعے کے باوجود صبح کرما کا رویہ بہت دوستانہ تھا جس نے اس کے احساس شرمندگی کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی اداس تھا۔ کرما کے جانے کے بعد تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ پہلی بار اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر ویران ہو گیا ہو، ایک شخص کی کمی جیسے سب کی موجودگی پر بھاری تھی۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ دھری، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ اسے پلیٹ میں پڑے چاولوں میں چمچہ گھماتے دیکھ کر سدرا نے ٹوکا تھا۔ اکڑما بھائی کی طرف ہوگا دھیان، اور کہاں ہوگا؟ سیف نے شوخی سے فکرہ کسا تو سبھی مسکرا دیے۔ فکر مت کرو، شام تک آ جائے گا اکڑما، رات کا کھانا اس کے ساتھ ہی کھانا۔ فی الحال تو ہم سب کا تھوڑا بہت ساتھ دے دو، یا پھر بالکل ہی بھوک اڑ گئی ہے؟ سیف کے بعد اب سدرا نے بھی شوخی سے اسے چھیڑا تھا۔ یہ تو ہے، شوہر پاس نہ ہو تو عورت کی بھوک ایسے ہی اڑ جاتی ہے، دادی بے ساختہ بولی تھی۔ بات اتفاقاً کچھ ایسی تھی کہ خاموشی سے کھانا کھاتی ردا کے دل کو جا لگی تھی۔ گو کہ دادی کی زبان سے فکرہ بلا ارادہ نکلا تھا، مگر ردا کا چہرہ یکلخت سر پڑ گیا تھا۔ یکدم وہ اٹھی اور کھانا ادھورا چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ سائرہ اور دادی ارے ارے کرتی رہ گئیں، مگر وہ نہ رکی۔ کیا ضروری تھا کہ میری بچی کا دل اس طرح دکھایا جاتا؟ اس کے جاتے ہی سائرہ دل ملا کر ان سب کی طرف پلٹی تھی، پھر غصے سے سیف کو گھورا۔ اور تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ تم بھائی ہو ردا کے، کم از کم تمہیں تو اس کی دکھ کی فکر ہونی چاہیے، اوروں کی خوشی میں ہر وقت ہی کرتے رہنا بس۔ بظاہر سیف اور درپردہ اور سب کو سخت سنا کر سائرہ بھی ڈائننگ روم چھوڑ گئی تو دور مکنون نے مزمل انداز میں دادی کی طرف دیکھا جو خود بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ سدرا کو ماں بیٹی کی یہ حرکت حیران کر گئی تھی، تاہم اس وقت کچھ کہنا اسے درست نہیں لگا۔ آپ کھانا کھائیں دادی، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھی تو دور مکنون بھی اس کی تقلید میں چلی آئی۔ ردا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خود کو ایک بار پھر قید کر چکی تھی اور باہر کھڑی سائرہ اسے پکار رہی تھی۔ کیا بات ہے چچی جان؟ ردا کو کیا ہوا؟ سیف تو بس دوری کو چھیڑ رہا تھا، میرا اور دادی کا مقصد بھی ردا کا دل دکھانا نہیں تھا۔ سدرا بند دروازے کی طرف دیکھ کر فکرمندی سے پوچھتے ہوئے صفائی دینے لگی۔ پتہ ہے مجھے، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، مگر جن حالات سے وہ گزری ہے اس نے بہت حساس بنا دیا ہے اسے۔ سائرہ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتی تھی، مگر گھر کی بہو کے سامنے، وہ بھی جو 2 دن کی مہمان تھی، انہوں نے اس قصے کو لپیٹنا ہی بہتر جانا۔ تاہم اس کی جلتی نگاہ نے دور مکنون کا دل خاک کر ڈالا تھا۔ جی وہ تو ہے، سدرا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلیں آپ تو چل کر کھانا کھائیں، ردا کو میں بلا کر لاتی ہوں۔ سائرہ کو بسد اصرار ڈائننگ میں بھیج کر سدرا نے ردا کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا تو اسے باہر آتے ہی بنی روئے روئے چہرے اور متورم آنکھوں والی ردا نے دور مکنون کے تعصب کو کچھ اور بھی بڑھا دیا تھا۔ بھوک تو ویسے ہی نہیں تھی، اب تو دل اور بھی اچاٹ ہو گیا تھا، مگر ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے کھانے کی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ دوری بیٹا، شام کو کرما کی پسند کی کوئی خاص ڈش بنا لو، مگر کام ذرا جلدی ختم کر لینا، اس کے آنے سے پہلے اچھی طرح تیار بھی ہونا ہے تمہیں۔ کھانا کھا کر وہ دونوں اوپر آئیں تو دادی نے اسے ہدایت دی تھی۔ جواباً وہ سر ہلا کر کچن میں جا گھسی۔ اس وقت یوں بھی وہ خود کو مصروف کرنا چاہ رہی تھی،
یہ کام تو ویسے بھی اس کا من پسند تھا۔ کوفتے کے ساتھ مکھارے چاول اکرما کو بہت پسند تھے۔ اس نے وہی بنانے کا ارادہ کیا اور سامان فریج سے نکال کر کام میں لگ گئی، اور یوں کام کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 4 بجنے کو تھے۔ اب دادی کا دوسرا حکم ماننے کا وقت تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ہلکے سبز رنگ کا سوٹ نکالا جس کی تراش خراش بہت خوبصورت تھی، اپنے اور اکرما کے کپڑے پریس کر کے شاور کیا اور پھر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے باہر چلی آئی۔ مگر یہ سب کچھ کرتے کرتے بھی ردا کے آنسو اور کل رات کے خواب کی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اکرما کی واپسی سے کچھ دیر پہلے عبید اور مظفر بھی لوٹ آئے تھے۔ چائے خاصے خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ اکرما نے نکسک سے سجی سوری در مکنون کو دیکھا جس کے چہرے پر اکرما کی ستائشی نگاہوں نے ایک نگفتہ بسا تاثر بیدار کر دیا تھا۔ جاؤ بیٹا اکرما، صبح کا گیا اب لوٹا ہے، جا کر اسے کپڑے وغیرہ نکال کر دو۔ اکرما چائے پی کر فریش ہونے اوپر چلا گیا تھا۔ دادی نے اسے نرمی سے مخاطب کر کے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اٹھ گئی۔ اس بات کا خیال اسے خود ہونا چاہیے تھا۔ دل میں شرمندگی سی ہوئی جو اس کے شفاف چہرے سے عیاں ہو گئی تھی۔ کم آن سیکھ لوگی آہستہ آہستہ، ابھی نئی نئی بیوی بنی ہو اس لیے کچھ باتیں سکھانی پڑ رہی ہیں تمہیں، سزرن نے شوخی سے کہا تو وہ جھیپ سی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو اکرما وضو کر کے واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے پریس کیے ہوئے سفید شلوار سوٹ میں ملبوس آستینیں فولڈ کرتا وہ فریش لگ رہا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ مسکرایا۔ ہاؤ واز یور ڈے؟ سب ٹھیک رہا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ تو کیا کیا پورا دن؟ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، دادی نے آپ کا پسند کا کھانا بنانے کو کہا تھا اس لیے آج کوکنگ کی، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ اور یہ سب اہتمام دادی کے کہنے پر کیا یا اپنے دل کی رضا سے؟ اس کے سجے سورے سراپے پر تعریفی نگاہیں دوڑاتے ہوئے اکرما نے گہرے لہجے میں سوال کیا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اینی وے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی خاموشی پر وہ متبسم سا کہہ کیا تھا۔ اور آپ کا دن کیسا گزرا؟ خود پر سے اکرما کی توجہ ہٹانے کے لیے اور کچھ نہ سوچا تو اسے سوال کر ڈالا۔ بس ٹھیک تھا، میں نے بہت مس کیا آپ کو، گزرے چند دنوں میں آپ کا عادی ہو گیا ہوں میں۔ اس کے سوال کے جواب میں ایک بار پھر اس کو ہی موضوع بنایا گیا تھا۔ وہ کیا کہتی نروس ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اینی وے عصر کی نماز پڑھ لی ہے آپ نے یا میرے ساتھ جماعت کریں گی؟ وہ اسے مزید پزل نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے اٹھتے ہوئے مسکرا کر سوال کیا۔ نہیں ابھی نہیں پڑھی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ زہے نصیب، در مکنون کے کہنے پر بے ساختہ جواب آیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ در مکنون چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر پھیلنے سے روک نہ سکی۔ اکرما نے چند سیکنڈ کے لیے اسے دلچسپی سے دیکھا اور اگلے لمحے اس نے یہ حسین منظر اپنے سیل فون میں قید کر لیا تھا۔ اگلا دن اتوار تھا، کچھ کل کی تھکن بھی تھی۔ وہ دونوں دیر سے اٹھے تھے۔ آسما نے ان کے لیے نیا کمرہ سیٹ کیا تھا، فرنیچر سے لے کر ڈیکور تک سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ شرین کے ساتھ ساتھ زاویار بھی نہ صرف حیران تھا بلکہ احساس تباخر نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ آسما کے ایک ایک عمل سے ان کی محبت جھلک رہی تھی۔ یہ احساس کہ سب کے لیے کس قدر اہم ہے دل پر چھائی کثافت کو کم کرتا جا رہا تھا۔ 10 بجے وہ سو کر اٹھے تو پتہ چلا مومنا آئی ہوئی ہے۔ بما پوری چنے کے ناشتے کے۔ وہ دونوں ناشتے ٹیبل پر آئے تو ناشتہ شروع ہوا۔ گو کہ زاویار کو اس قدر ہیوی ناشتے کی عادت نہیں تھی مگر خلاف مزاج وہ خاموش رہا۔ ناشتے کے بعد وہ سب اپنے اپنے چائے کے مگ اٹھا کر لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو مومنا نے 2 شاپرز شرین کے سامنے لا رکھے۔ یہ کچھ آؤٹ فٹس میں نے آپ کے لیے تھے بھابھی، مومنا نے اخلاق سے کہا تو وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اف، تمہیں اس قدر تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی مومنا؟ زاویار کی طرف اب کیا کروں والی نظروں سے دیکھ کر اس نے مومنا کو مخاطب کیا تھا۔ لو، اس میں تکلف کی کیا بات ہے، اس گھر کی سب سے بڑی بہو ہیں آپ، بہت حق بنتا ہے آپ کا۔ مومنا کے انداز میں محبت اور اخلاص تھا۔ زاویار نے اخبار اٹھاتے بہن کو محبت سے دیکھا۔ اچھا اب آپ کھول کر تو دیکھیں میری چوائس کیسی ہے۔ اس نے اصرار کیا تو شرین کو شاپرز کھولتے ہی بنی جس میں نہایت نفیس رنگوں کے خوبصورت پارٹی ویئرز تھے۔ یہ سب آؤٹ فٹس بہت پیارے ہیں مومنا، تھینک یو سو مچ۔ اس نے مروتاً نہیں واقعتاً دل سے کہا تھا۔ اسے مومنا کا انتخاب واقعی بہت پسند آیا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کو پسند آ گئے، چاہتی تو میں یہی تھی کہ آپ کی پسند سے جا کر لوں مگر یہ بھی پتہ تھا کہ آپ کے پاس وقت ہی کہاں ہوگا کہ ٹیلر کے چکر لگاتی رہیں، اسی لیے کچھ چیزیں میں نے اور ماما نے لے لی ہیں، باقی آپ زبی بھائی کے ساتھ جا کر اپنی چوائس سے خرید لیجیے گا۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی تھی پھر زاویار کی طرف رخ موڑا۔ کل چلیں زبی؟ اتنا کچھ تو ہے تمہارے پاس، کل بھی اچھی خاصی شاپنگ کی ہے، کیا کرو گی اتنی چیزوں کا؟ زاویار نے حیرت بھری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی بورنگ رہنا، جبکہ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، اب لگ رہا ہے میری شادی ہو رہی ہے، ورنہ جس طرح تم نے 2 گھنٹے کے نوٹس پر ہمارا نکاح ارینج کرایا تھا، اتنے کم وقت اور اس قدر کم تیاری میں تو کوئی اپنی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے غیر واضح انکار پر وہ خفگی سے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مومنا، میرے نکاح پر میرا ڈریس صنوبر خالہ نے خریدا تھا۔ کیوں، آپ کیا کر رہی تھیں اس وقت؟ مومنا نے دلچسپی سے سوال کیا۔ میں اس وقت یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ تمہارے اس افلاطون بھائی سے شادی کروں یا نہیں۔ جواباً وہ مزے سے بولی تو مومنا سمیت آسما بھی ہنس پڑی تھیں۔ زبی کو تو تم رہنے دو شہری، اسے کیا معلوم کہ آنے والے دنوں میں تمہیں ان کپڑوں کی کتنی ضرورت پڑنے والی ہے۔
اب آئے دن تم لوگ انوائٹڈ ہوگے۔ مجھے تو ابھی سے کالز آنے لگی ہیں۔ سب سے پہلی دعوت تو نازیہ کی طرف سے ہے، ریسیپشن کے اگلے روز ہی بلا لیا ہے اس نے۔ دیٹس گریٹ، وہ مزہ آئے گا۔ کلثوم کی شادی پر بھی جانا ہے ہمیں۔ وہ واقعی خوشی سے جھومی تھی۔ میرے فرینڈس نے بھی مل کر ڈنر دینا ہے آپ دونوں کو، دن اور وقت آپ لوگ بتا دیجیے گا۔ اس دوران مہران بھی آ گیا تھا، اس نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ وائی ناٹ، ہم ضرور جائیں گے۔ اپنے سرتاج سے بھی پوچھ لیں بھابی، موصوف خاص سے تنہائی پسند بلکہ آدم بیزار واقع ہوئے ہیں۔ مہران نے زاویار کی طرف شرارت سے دیکھ کر شہرین سے کہا تھا، یہ کمٹمنٹ ہم دونوں کی طرف سے ہے سمجھو برادر، کیوں زوی؟ شہرین شگفتگی سے بولی تھی، ساتھ ساتھ اسے بھی باتوں میں گھسیٹا۔ زاویار نے بنظر غور شہرین کو دیکھا، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ شہرین جو نکاح کے بعد بہت سنجیدہ اور اداس لگتی تھی، وہ کہیں جا چھپی تھی جیسے۔ یہ تو وہ شہرین تھی جسے وہ بچپن سے جانتا تھا، ہنسمکھ اور زندہ دل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی۔ بہت زیادہ کمٹمنٹس مت کر لینا شہری، ہمیں واپس لاہور بھی جانا ہے۔ وہ کوئی سخت جواب نہیں دے سکا، نرمی سے بولا، کیوں لاہور کیوں؟ اب سے ہم یہیں رہیں گے کراچی میں۔ لو، آپ کراچی کی بات کر رہی ہیں، جبکہ بھائی تو پاکستان ہی چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ شہرین کے کہنے پر مومنہ نے شاکی نظروں سے زاویار کو دیکھ کر کہا تو شہرین نے حیرت سے اس کی طرف رخ موڑا کہ میں کیا سن رہی ہوں زوی؟ کیوں بھائی، آپ نے بھابھی کو بتایا نہیں کہ آپ فردر اسٹڈیز کے لیے یو ایس جانے کا پلان بنائے بیٹھے ہیں؟ زاویار کے بولنے سے پہلے ہی مہران نے اسے مخاطب کر لیا تھا۔ اوہ نو زوی، تم مجھے اپنی اتنی کوالیفیکیشن کے ساتھ بھی قبول ہو، مگر پلیز مزید پڑھنے پڑھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایگزامز کے دنوں میں تم کس قدر خونخوار ہو جاتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شہرین نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے تو وہ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر سرنفی میں ہلاتا وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ بیٹھا۔ زوی، مجھے آج ماما کی طرف جانا ہے، نیلی کی طرف پھر چکر لگانے کا سوچ رہی ہوں۔ کوئی آدھا گھنٹہ بعد وہ حاضر تھی۔ مومنہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی اور آسماں فون کال آنے پر مصروف ہو گئی تو وہ بھی اس کے پاس اٹھ آئی۔ اوکے چلی جانا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اخبار پڑھنے میں منہمک تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مومنہ مجھے ماما کے گھر تک کی رائڈ دے دے گی، وہیں سے اپنی کار لے کر میں انویٹیشن دینے بھی چلی جاؤں گی۔ تمہیں تو یوں بھی مہران کے ساتھ جا کر اپنی ادھوری شاپنگ مکمل کرنی ہے اور پھر سرفراز وغیرہ کی طرف بھی جانا ہے۔ دل ہی دل میں وہ شیرازی ولا جانے کا ارادہ باندھ چکی تھی، اسی لیے اسے سہولت سے انکار کرتے کہا تو زاویار نے ہوں کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مومنہ نے واقعی بہت تکلف کیا زوی، دیکھا تم نے کتنے پیارے ڈریسز ہیں، ایک ایک جوڑا خود سے لگائے، آئینے میں دیکھتے وہ اسے مخاطب کیے ہوئے تھی۔ واقعی سب بہت اچھے ہیں۔ اس نے اخبار تہہ کر کر ایک طرف رکھ کر توجہ اس کی طرف مرکوز کی۔ کون سا والا آؤٹ فٹ سب سے خوبصورت ہے، یہ بتاؤ، میں آج وہی پہنوں گی۔ اس نے سب جوڑوں کے ہینگرز اٹھا کر اس کے سامنے کیے تو وہ کچھ دیر اس پر نظر جمائے رہا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ شہرین کچھ نروس سی اسے دیکھنے لگی۔ جو آؤٹ فٹس تم پہن لو گی وہی خوبصورت ہو جائے گا شہری، چیزیں نہیں انہیں استعمال کرنے والا خوبصورت ہوتا ہے۔ گہری نظریں اور بھاری لہجہ، شہرین نے استعجاب سے اسے دیکھا۔ یہ شاعری اور زاویار انصاری حیرت وجہ تھی۔ خیریت، یہ تم شاعری کب سے کرنے لگے زوی؟ در حقیقت وہ نروس ہو گئی تھی، اس لیے قصداً اس کی بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ یہ شاعری نہیں، تعریف ہے تمہاری۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر ایک طرف ڈالتے زاویار نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اس قدر التفات کی نہ وہ عادی تھی اور نہ ہی زاویار سے اس کی توقع تھی۔ آئندہ سے کوشش ہوگی کہ تمہاری شان میں قصیدے نہ سہی، زبان سے تعریفی جملہ ضرور ادا کر سکوں۔ کم آن زوی، کل میں نے صرف مزاق کیا تھا، ٹرسٹ می، وہ کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ سچ میں شرمندہ ہو گئی تھی، صفائی دینے کی کوشش کی، مگر زاویار نے نفی میں سر ہلا کر اسے خاموش کرا دیا۔ تم نے وہی کہا جو تمہارے دل میں تھا شہری، مجھے اندازہ ہے کہ بحیثیت بیوی تم مجھ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہو اور ڈیزرو بھی۔ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم تمہیں شکایت نہ ہو۔ نرم لہجے میں خوبصورت عہد باندھتا زاویار انصاری اسے یکدم اپنا سا لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے زوی، اب تم مجھے پزل کر رہے ہو؟ پزل کا تو نہیں پتا، ہاں مگر بلش کر رہی ہو تم، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلش کرتے ہوئے واقعی بہت خوبصورت لگتی ہو، بلکہ اوفو اللہ کے بندے بس بھی کرو۔ یکدم زاویار کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکتے ہوئے وہ جھیپ کر ہنستی تھی، بہت کھیلی کھلی ہنسی تھی اس کی۔ زاویار نے اس کی خوشی اور حیا سے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھا تو ہلکے سے مسکرا دیا، اے میرے مالک، میرے لیے اس رشتے کو نبھانا شاید بہت سہل نہ ہو، میں کوشش کر رہا ہوں، تو بھی مدد فرما۔ لو دیکھو دوری، بیٹا تم سے ملنے کون آیا ہے؟ اصغری کے بلا کر لانے پر جس وقت وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو دادی کی خوشگوار آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شیرازی ولا میں مہمان بن کر آنے والی شخصیت شہرین انصاری کی ہوگی۔ لمحے بھر کے لیے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر وسیع ڈرائنگ روم کے کونے کونے میں اضطراری نگاہ دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، گویا شہرین اکیلی آئی تھی۔ اس نے رکا ہوا سانس بحال کیا اور غائب دماغی سے مسکراتی سہج سہج کر قدم اٹھاتی ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک ہو دوری، دودھو نہاؤ پوتو پلو۔ شہرین نے اٹھ کر محبت سے اسے گلے لگا کر شوخی سے دعا دی تو دادی کے منہ سے بے ساختہ آمین کے الفاظ ادا ہوئے تھے، جس پر شہرین نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا تو وہ نظر چرا گئی۔ میں بالکل خیریت سے ہوں اور تمہاری خیریت نیک مطلوب ہے۔
میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، وہ بردباری سے مسکرا کر بولی۔ در حقیقت شہرین کی اچانک آمد اس کے حواس اڑا لے گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسا رد عمل دے۔ اب وہ محض شہرین نہیں تھی، اس کے مجرم کی بیوی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کراچی کب آئیں؟ دیکھ لو، تمہاری محبت کھینچ لائی مجھے یہاں، اور ایک تم ہو کہ تم نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا مجھے۔ خوشگوار لہجے میں بولتی شہرین نے شکوہ کیا تو وہ نادم ہو گئی۔ چلو تم دونوں بیٹھ کر گلے شکوے کرو، میں جب تک چائے بنواتی ہوں۔ دادی ان دونوں کو شفقت سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تو شہرین نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں دادی، آج تو اس سے دو ہاتھ کر کے ہی جاؤں گی۔ بظاہر اس کے شوخی سے کہے گئے فکرے میں کچھ پنہا تھا۔ دور مکنون نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں بس تم سے ملنے آئی تھی، اور یہ کچھ گفٹس ہے تمہارے لیے۔ دادی کے مسکرا کر جانے پر شہرین نے کچھ گفٹ اور ایک خوبصورت بکے اس کی طرف بڑھائے۔ ان سب کی کیا ضرورت تھی آپی؟ وہ ہچکچا سی گئی۔ زاویار کی کمائی سے لیے گئے یہ تحائف قبول کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ ضرورت نہیں، یہ میری محبت ہے، اسٹوپڈ لڑکی۔ شہرین اسے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھا گئی تو وہ ہار گئی۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے مروت ہونے سے رہا۔ آئی ایم سوری آپی، مجھے واقعی خیال نہیں رہا کہ آپ کو کال کرتی۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے پھر بھی یاد رکھا مجھے۔ وہ واقعتاً نادم ہو گئی تھی۔ مروتاً بکے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تمہیں بھولتی تو یاد کرنے کی نوبت آتی دوری، شہرین ایک دم سنجیدگی سے بولی تو وہ متعجب سی اسے دیکھنے لگی۔ زوی سے شادی کے بعد تو تمہیں بھولنا ویسے بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ بہت کچھ کہتا سنتا لہجہ تھا شہرین کا، اس کا اوپر کا ساز اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ چائے پئیں گی آپی؟ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تو بوکھلا کر اس نے استفسار کیا۔ صرف چائے ہی نہیں، میں تو آج تمہارے ساتھ کھانا بھی کھا کر جاؤں گی، مگر یہاں ایسے فارمل ماحول میں نہیں، تمہارے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شہرین نے سر جھٹک کر یکدم ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ دل ہی دل میں فکر مند ہو گئی۔ تاہم اس نے بامشکل خود کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کیوں نہیں، آئیے، پھیکے پن سے مسکراتی وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم سے نکل آئی تھی۔ لانچ میں سائرہ اصغری سے ڈسٹنگ کروا رہی تھیں۔ شہرین سے بہت پیار سے ملی، البتہ رسٹ کلر کے سوٹ میں چکمکاتی در مکنون کے حصے میں حسب سابق ان کی ناراض نظریں ہی تھیں۔ وہ افسردگی سے نظر چراتی شہرین کو لے کر اوپر آئی تو سامنے لانچ میں بیٹھے اکرما کو دیکھ کر شہرین وہیں رک گئی۔ السلام علیکم اکرما، کیا حال ہیں آپ کے؟ اس کی چہکتی آواز نے ٹی وی پر چلنے والے کرنٹ افیئر کے شو میں محب اکرما کو متوجہ کیا تو وہ کچھ حیرت اور اخلاق کے تحت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ایک نظر ساتھ کھڑی در مکنون کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ مروت سے بولا تھا۔ وہ تو ہے، در مکنون جیسا چھپا ہوا موتی ہاتھ آنا اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ واقعی ایک لکی انسان ہیں۔ اکرما کے جواب پر وہ شوخی سے ساتھ کھڑی در مکنون کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولی تو اکرما کھل کر ہنس پڑا۔ بلا شبہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ بائی دا وے، آپ سنائیے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ میں آج خاص طور پر آپ لوگوں کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ اللہ آپ دونوں کو سدا خوش اور آباد رکھے، کبھی کوئی دکھ آپ دونوں کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ خلوص سے دعا دیتی شہرین کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے جھلملا سی گئی تھیں۔ تھینک یو، آپ کو بھی شادی کی بہت مبارک ہو۔ زارا سے علم ہوا آپ کے بارے میں۔ اکرما واقعی متاثر تھا۔ تھینکس، شہرین مسکرا دی۔ انفیکٹ آقا جان کی سیریس کنڈیشن کی وجہ سے بہت جلدی میں نکاح ارینج ہوا تھا ہمارا۔ اتفاق سے آپ کی اور ہماری شادیاں ایک ہی دن تھیں، اسی لیے اینی اور میں شرکت کے لیے کراچی نہیں آ سکے، حالانکہ اینی نے بہت کوشش بھی کی۔ اینی وے، آج میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آئی ہوں۔ انفیکٹ زاویار کی ماما اگلے ہفتے ریسیپشن دے رہی ہیں، اینڈ یو گائز آر کورڈیلی انوائٹڈ۔ شولڈر بیگ سے کارڈ برآمد کرتے شہرین نے کزن در مکنون کے چہرے پر طائرانہ نظر ڈالی جو یکدم سرخ پڑ گیا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آپ دونوں کو ہر صورت آنا ہوگا۔ اکرما کی خاموش نظروں کو در مکنون کے چہرے پر مرتکز ہوتا دیکھ کر شہرین نے ان دونوں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اصرار کیا تو اکرما نے بردباری سے مسکراتے کارڈ اس کے ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ لیٹ می چیک اف دیر از نو ادر کمٹمنٹ آن دیٹ ڈے۔ صاف انکار کرنا اس کی مروت کے خلاف تھا۔ بہرحال آپ بیٹھیے تو در مکنون، آپ اپنی مہمان کی کوئی خاطر تواضع نہیں کریں گی کیا؟ اس نے خاموش کھڑی در مکنون کو متوجہ کیا تو وہ مشکل مسکرا دی۔ جی دادی نے چائے بنوائی ہے، اصغری لاتی ہوگی۔ چلو چائے کے آنے تک ہم کمرے میں بیٹھ کر خوشخبریاں ہی کر لیتے ہیں۔ شہرین نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے مڑ کر اکرما کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تیرتا نظر آ رہا تھا۔ جواباً اکرما نے اسے سب ٹھیک ہو جائے گا والی نظروں سے دیکھا تو وہ گہری سانس بھر کر شہرین کی معیت میں اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں داخل ہوتے ہی شہرین کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا ماشاء اللہ، تم نے اپنا بیڈ روم تو بہت اچھا سیٹ کیا ہے دوری۔ وہ دیوار پر لگی اکرما اور در مکنون کی فریم شدہ تصویر کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی جو کل ہی سدرا نے انلارج کر لگوائی تھی۔ شکریہ آپی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت جوڑی ہے تم دونوں کی۔ واقعی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تم اکرما شرازی کے علاوہ شاید کسی اور کے ساتھ اتنی حسین نہیں لگتی۔ شہرین مروب تھی، ستائشی لہجے میں بولی تو وہ اس کے آخری فکرے پر چونکی جس نے اس کی دھڑکن کو تیز کر دیا تھا۔ دادی بتا رہی تھی کہ تم دونوں عمرے پر جا رہے ہو۔ شہرین نے یکدم موضوع بدلا تو وہ مشکل خود کو اس کی طرف متوجہ کر سکی۔
جی انشاءاللہ، اللہ تم دونوں سے اس نیکی کو قبول کرے، آمین۔ خلوص سے دعا دیتی شہرین کے غیر مربوط باتوں سے زیادہ اس کے چہرے کا تاثر اسے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی ہے اور کہہ کچھ رہی ہے۔ بیت اللہ جا کر ایک دعا میرے لیے بھی کرو گی دوری؟ شہرین نے گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا تھا اور جب بولی تو اس کا جملہ ہی نہیں لہجہ بھی سوالیہ تھا۔ جی آپی، انشاءاللہ آپ کہیے کیا دعا کرنی ہے؟ دور مخنون کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ دعا کرنا دوری کہ وہ لڑکی زوی کو معاف کر دے جس کا وہ گناہ گار ہے، اسے دور مخنون شرازی معاف کر دے جس کے دل اور زندگی کو زاویار انصاری نے اجاڑ ڈالا۔ کیا یہ دعا مانگ سکو گی دوری؟ سوال تھا یا کوئی سحر جس نے اسے پتھر میں کر ڈالا تھا؟ وہ بنا پلک جھپکے شہرین کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اسے اپنی دھڑکن سست پڑتی محسوس ہونے لگی، سماعت پر جیسے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس شخص کے لیے دعا مانگ سکو گی دوری جو تمہارا مجرم ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تمہارے سینے سے دل نکال کر دینے کو کہہ رہی ہوں، مگر بتاؤ کیا کر سکو گی ایسا؟ اس زاویار کو اس کا گناہ بخش دو گی جو لمحہ لمحہ احساس جرم کی آگ میں جل رہا ہے، زندہ ہے مگر زندگی سے کوسوں دور ہے، جو راتوں کو ٹرینکولائزرز کی منحوس محنت چند گھنٹوں کی نیند لیتا اور خواب میں تم سے معافی کی بھیک مانگتا ہے، تڑپتا ہے، کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور اپنی ہی سسکیوں کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے؟ یقین جانو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا دوری۔ دور مکنون کے چہرے پر اذیت اور دکھ کے رنگ بکھرتے دیکھ کر شہرین نے بے اختیار صفائی دی تھی۔ وہ سب کچھ جو اس کے اور تمہارے درمیان گزرا، اس کے بارے میں تو شاید وہ خود بھی کچھ نہیں کہتا مگر اس کا لاشعور اس کے بس میں نہیں، تم کو برباد کر کے وہ آباد نہیں رہا ہے دوری؟ کہتے کہتے شہرین بے اختیار ہو پڑی تھی۔ دور مکنون کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ وہ ایک ٹک شہرین کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں کے آگے کئی سال پہلے کی فلم چلنے لگی جب وہ کسی بے بس پرندے کی طرح اس درندے کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی، فائر کی آواز اور زاویار کے پلٹ کر بھاگنے کی دھم دھم، اس کی اپنی چیخیں جیسے ابھی بھی اس کی کانوں میں گونج رہی تھیں۔ سالوں سے خود کو سزا دے رہا ہے وہ، خود پر ہر خوشی حرام کر رکھی ہے اس نے، اپنے ہر رشتے سے خود کو کاٹ کر الگ کر لیا اس نے، اپنی بہترین ڈگری کو چھوڑ کر سالوں سے ایک چھوٹی سی کمپنی میں صرف اس لیے جاب کرتا ہے کہ سرفراز کے ساتھ اس کی NGO کے ذریعے اغوا شدہ انسانوں کو بازیاب کرا سکے۔ کبھی اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں اکیلا چھوڑ آیا تھا وہ، آج اسی جان کی اسے کوئی پرواہ نہیں، خطرناک سے خطرناک مشن پر بے جگری سے لڑتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اب جینا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی بھی اگر آغا جان کی زندگی بچانے کے لیے اس پر پریشر نہ ہوتا تو وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرتا۔ سچ تو یہ ہے دوری کہ تمہاری جگہ وہ کبھی کسی کو نہیں دے سکے گا، کسی کو بھی نہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے شہرین یکدم پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ دور مکنون کا دل آگ پر رکھے کاغذ کی طرح خاک ہونے لگا تھا، جل کر راکھ بننے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ان سب باتوں سے تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زوی کے دکھی ہونے سے تمہارے دکھوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر اگر تم اسے معاف کر دو تو شاید وہ دوبارہ جینے لگے۔ شہرین کے لہجے میں منت تھی، عاجزی تھی۔ دور مکنون نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر دور مکنون کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے کہنا دوری، اگر اس وقت وہ ظالم لوگ زوی کی بجائے تمہیں بھاگ جانے کا، اپنی عزت اور جان بچانے کا آپشن دیتے تو کیا تم زوی کے لیے جان دے دیتی، اپنا آپ نچھاور کر دیتی اس پر؟ شہرین کا سوال تھا کہ گرم پانی کا چھینٹا وہ جیسے ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی۔ شہرین نے اسے جیسے زمین پر لا پٹخا تھا۔ ایسی قربانی تو خونی یا قانونی رشتے بھی نہیں دے پاتے، جبکہ تم اور زوی تو… وہ نہ جانے کیا کہتے کہتے رکی تھی۔ انسان اپنے پیاروں کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، مگر جنہیں وہ اپنی جان کی خاطر داؤ پر لگا دے وہ پھر عزیز تو نہ ہوئے؟ تو گویا زاویار انصاری کو عزیز نہیں تھی وہ؟ یقیناً نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو جان سے زیادہ نہیں تھی۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا دوری، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارا دکھ نہیں، مگر اسے جس حال میں دیکھ رہی ہوں وہ میں بتا نہیں سکتی۔ یقین کرو وہ کسی سزا سے کم نہیں، تمہاری کوئی بد دعا رائگاں نہیں گئی دوری۔ میں آج تم سے زاویار کے سکھ کی بھیک مانگتی ہوں، جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گی وہ خود کو اسی طرح سزا دیتا رہے گا۔ پلیز دور مکنون، تمہیں تمہارے رحم کا واسطہ، معاف کر دو اسے۔ یکدم شہرین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پلیز آپی، ایسا مت کریں۔ پتھر کو جیسے کسی جادو نے ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ دور مکنون اس کے دونوں ہاتھوں پر ماتھا ٹکا کر رو پڑی تھی۔ میں اب اپنی درخواست تمہاری عدالت میں چھوڑے جا رہی ہوں دوری، تم اگر ریسیپشن میں آ گئیں تو میں سمجھ لوں گی کہ تم نے میرا مان رکھ لیا، ورنہ… ایک سسکی شہرین نے لبوں پر روکی تھی، اور اس سے پہلے کہ دور مکنون کچھ کہہ پاتی وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر برق رفتاری سے کمرہ چھوڑ گئی تھی، اور پیچھے دور مکنون ناگفتہ احساس میں گھری کھڑی رہ گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں۔ آسما لاج کے پورٹیکو میں کار روک کر وہ جو ہی اتری، زاویار کے غصے اور فکر سے لبریز لہجے نے اس کا استقبال کیا۔ ریلیکس زوی، کیا ہو گیا ہے؟ اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ کیا مطلب کیا ہو گیا ہے؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ دوپہر کی نکلی تم، رات 9 بجے واپس آ رہی ہو، فون بند تھا تمہارا، اتا پتہ تمہارا نہیں، کچھ اندازہ ہے کتنا پریشان تھا میں؟ شہرین کے پرسکون انداز کے برعکس وہ بری طرح برس پڑا تھا۔ تم میرے لیے فکر کر رہے تھے زوی؟ معصومیت کی اداکاری کرتے اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں تو وہ اور جھنجھلا گیا۔
اسٹاپ اٹ شیری، میں پوچھ رہا ہوں کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ اس پر گویا قطعاً اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بتایا تو تھا کہ انویٹیشن کارڈ دینے جاؤں گی نیلی کو، چنک کر لاؤبالی پن سے جواب دیا۔ کون نیلی؟ وہی فرینچ کلاس والی۔ اسی نے تو مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں ٹائیکوانڈو سیکھوں، مگر آغا جان کی وجہ سے ماما نے منع کر دیا مجھے، لیکن اب میں ضرور سیکھوں گی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس فضول کام میں پڑنے کی۔ وہ سخت دل ملایا اس بے وقت کی راگنی پر۔ کوئی فضول کام نہیں ہے، زبردست ایڈونچر ہے اس میں، مگر تم بھی نا ہمیشہ کے بورنگ ہو زبی، ایڈونچر کی کوئی اسپرٹ ہی نہیں ہے تم میں۔ اس کے سنجیدہ جواب پر شیرین نے فلسفہ جھاڑا تو وہ خشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نیلی کے گھر اتنی دیر کیوں لگی تمہیں؟ مومنا پھوپھی الگ پریشان تھی، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ ارے بھائی، واپسی میں تمہاری گفٹ لینے چلی گئی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ گفٹ؟ اور میرے لیے؟ کس نے کہا تھا تمہیں اس مشقت میں پڑنے کو؟ اس کی رسانیت سے وضاحت دینے پر زاویار کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ آج کئی دن بعد اسے زاویار میں شادی سے پہلے والے زاویار کی جھلک نظر آئی تھی۔ کیوں؟ کیا کسی اپنے کو گفٹ دینا مشقت کا کام ہے؟ تمہیں تو کبھی خیال نہیں آیا میرے لیے اپنی پسند سے کچھ لاؤ، اس پر طرح یہ کہ مجھ پر ہی خفا ہو رہے ہو؟ اس کے غصے کے جواب میں شیرین نے الٹا ہی اسے سناتی تھی، جس پر وہ جذبہ ہو کر اسے دیکھنے لگا، مگر کچھ تھا شیرین کی آنکھوں میں جس نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ میرے لیے گفٹ لینے گئی تھی، کہاں ہے؟ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ سخت تیوروں سمیت پوچھ رہا تھا۔ سرپرائز ہے زبی، بہت نایاب تحفہ ہے، اتنی آسانی سے بھلا کیسے ہاتھ آتا؟ سمجھو ریکویسٹ کر کے آئی ہوں، امید ہے ہمارے ریسیپشن والے دن مل جائے گا تمہیں۔ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی شیرین اسے لاجواب کرتی اس کے دائیں جانب سے نکلتی چلی گئی تو وہ چاہ کر بھی مزید باز پرس نہیں کر سکا۔ اسے کہتے ہیں ابایا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ زبی بھائی جب ہمیں بنا بتائے غائب ہو جاتے تھے تو ذرا فکر نہیں ہوتی تھی ان کو، اب شیری بھابھی کو چند گھنٹے دیر کیا ہوئی جان نکل گئی موصوف کی۔ اچھا ہے، صحیح کا پے بیک ٹائم آیا ہے ان پر۔ کچن کی کھڑکی سے پورٹیکو میں ہونے والی ان دونوں کی دلچسپ گفتگو آسما اور مومنا کو سننے کو ملی تو مومنا مزے سے بولی۔ آسما بھی مسکرا دی۔ بس کرو اب زبی سے کچھ نہ کہتے نا، ویسے بھی ابھی غصے میں ہے وہ۔ جی پتہ ہے مجھے، میرا دماغ خراب ہے کہ اپنی شامت بلاؤں۔ ہاں لیکن شیری بھابھی سے ضرور پوچھوں گی کہ انہوں نے کیا گفٹ لیا بھائی کے لیے۔ مومنا کو تجسس ہو رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، یہ ان میاں بیوی کی آپس کی بات ہے، اور کیا معلوم شیرین مذاق کر رہی ہو، اس کی شوخ طبیعت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ آسما نے بیٹی کو تنبیہ کی تو وہ ہوں کہہ کر سر ہلا گئی۔ اینی وے تم ان سب باتوں کو چھوڑ کر ان سب کو کھانے کے لیے بلاؤ، اتنے میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں۔ انہوں نے بیٹی کو کام بتایا اور مسکرا کر سالن ڈونگے میں نکالنے لگی۔ شیرین اس کے دل و دماغ میں جنگ چھیڑ کر کب کی جا چکی تھی، مگر اس کے لیے وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو چکے تھے، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ نہ جانے شیرین صحیح تھی یا اس کا دل جو زاویار انصاری کو آج تک معاف نہیں کر سکا تھا۔ شام میں وہ دونوں اکرما کے کولیگز کی طرف سے جم خانہ میں مدعو تھے۔ غائب دماغی سے تیار ہو کر وہ اس کے ساتھ چلی گئی، مگر دل قطعاً نہیں لگا۔ واپسی پر بھی اسے دبی خاموشی نے گھیرا ہوا تھا، جو گھر پہنچ کر بالآخر ٹوٹی۔ حسب معمول دادی اور مظفر صاحب کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر جب وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تو اکرما نے اس سے اس کی خاموشی کا سبب پوچھ لیا تھا۔ کسی کو دکھ، اذیت، رنج سے دوچار کرنے کی تلافی کیا محض دکھی ہو جانا ہے؟ کیا اعتبار کے قاتل کا احساس جرم میں گرفتار ہو جانا بھی کافی ہوتا ہے؟ خواب دکھا کر انہیں پاش پاش کرنے والے کو کیا یوں ہی معاف کر دینا چاہیے محض اس لیے کہ اب وہ پشیمان ہے؟ شیرین کے ساتھ ہونے والی گفتگو اکرما کو سناتے ہوئے اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اکرما سے سوال کیا۔ قصاص لے کر تو قاتل کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے دور مکنون، آپ کی عدالت میں معافی یا اپیل کی کیا گنجائش نہیں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اکرما نے گہری سانس بھر کر جواب میں سوال کر ڈالا تو اس کی آنکھوں میں یک دم تیکھا پن در آیا۔ آپ پر بیتی ہوتی تب میں پوچھتی کہ کیا ایسا شخص معافی کے لائق ہے؟ خود پر بیتی محسوس کر رہا ہوں جبھی کہا ہے۔ محض محسوس کرنے اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، مگر آپ نہیں سمجھیں گے۔ غصے سے کہتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی کہ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس کا ہاتھ اکرما کے ہاتھ میں تھا۔ پلیز بیٹھیے، اس نے بہت نرم لہجے میں جیسے درخواست کی تو وہ روٹھی روٹھی سے صوفے پر ٹک گئی۔ آپ اسے معاف کر دیں دور مکنون، بس یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ دونوں کو دلی اطمینان مل جائے گا۔ آپ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ زاویار کی گردن اڑا دوں، مگر جب اس کی جگہ خود کو رکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ بے بس تھا، خود کو بچاتا یا آپ کو بچانے کی کوشش کرتا تو بھی ایسا نہ کر پاتا، سو اس نے خود کو چن لیا۔ گہری سانس لے کر اس نے کہا تو لہجہ بہت مدھم تھا، اور آپ کے نزدیک یہ جرم درگزر کرنے کے قابل ہے؟ دور مکنون کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ ہمیں لوگوں سے زیادہ ان سے وابستہ ہماری توقعات دکھ دیتی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے غلط شخص سے توقع رکھی؟ دور مکنون کے دکھ سے پوچھنے پر وہ رسانیت سے بولا تو وہ شدت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا مطلب غلطی میری تھی؟ بے یقینی سے سوال کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا، جواباً وہ تحمل سے گویا ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب محض یہ ہے کہ وہ مذہب اور قانون کی رو سے آپ کے محافظ کا ذمہ دار نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کا اعتبار کس نے توڑا، سوال یہ ہے کہ
کیا آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا؟ کڑوا سچ، اور بھی ایسے شخص کے منہ سے سننا جسے راکمل تقدیر نے اس کا جیون ساتھی بنایا تھا۔ در مکنون کی آنکھوں میں چہرے پر سرخی اتری تھی۔ معاف کرنے سے بڑا کوئی صدقہ نہیں، جو گزر گیا اب وہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہے اور نہ کسی اور کے۔ کبھی کسی کو آپ پر ترس نہیں آیا تھا اور آج آپ نے دل پتھر کر لیا ہے، پھر کیا فرق ہے آپ میں اور دوسروں میں؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس ریزنز ہیں دل کو پتھر کرنے کے۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ درست کہا آپ نے، مگر ایک بات سچ سچ بتائیے کہ کیا آپ دروازے پر آئے ساحل کو خالی ہاتھ لوٹانے کا حوصلہ رکھتی ہیں؟ کر سکیں گی شہرین کو مایوس؟ اکرما نے ایک اور کڑا سوال کر ڈالا تھا۔ وہ لاجواب ہو کر لب بھیجے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہماری زندگی میں روح پذیر ہونے والے حادثے کبھی تو ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے پوٹینشل کی آزمائش؟ غصے کو پی جانا اور اللہ کی خاطر اپنے مجرم کو معاف کر دینے والے محسنین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ گویا ایک طرف صبر اور درگزر کے ذریعے کمائی جانے والی آخرت ہے تو دوسری طرف آپ کے اندر پلتی برسوں کی نفرت اور غصہ جو محض اس دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ چاہیں تو آخرت چن لیں یا پھر دنیا۔ The choice is yours۔ شہرین کا دیا ہوا انویٹیشن کارڈ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ کر اکرما اس پر سوچ کا ایک نیا دروا کرتے ہوئے کمرہ چھوڑ کر چلا گیا تو وہ ایک بار پھر اکیلی رہ گئی، مگر اس بار وہ پہلے کی طرح سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اکرما اور شہرین کی باتوں نے زاویہ انصاری کے لیے اس کے آئینہ دل پر جمی نفرت کی گرد کو کسی حد تک دھندلا کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سجدے میں گر کر مناجات کرنے لگی۔ جارجٹ کی سرخ ساڑی کے ساتھ پوری آستینوں والے بلیک بلاؤز میں ملبوس، بالوں کا خوبصورت اونچا سا جوڑا بنائے، نفیس سا میک اپ اور نازک جویلری پہنے شہرین کلثوم کی شادی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ پرفیوم خود پر اسپرے کرتے وہ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ زاویہ اندر داخل ہوا۔ اور کتنی دیر ہے شہری؟ اب تو نازیہ خالہ بھی پہنچ گئی ہیں، تمہیں چلنا ہے یا؟ وہ کوئی تیسری بار اسے بلانے آیا تھا مگر اس بار جملہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ہمہ وقت بالوں کو کھلا رکھنے یا پونے جھلانے والی شہرین کے برعکس یہ کوئی اور ہی شخصیت تھی۔ وہ واقعی اس وقت ہوش ربا لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ زاویہ کی طرف مڑی تو اس کی پرشوق نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر کھلسی گئی۔ ناز سے سوال کیا۔ گارجس، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو شہرین کا چہرہ یکدم لو دینے لگا۔ تھینک یو۔ ہمیشہ کی پراعتماد شہرین اس لمحے محجوب سی ہو گئی۔ تھینک یو کی کیا بات ہے؟ میں نے وہی کہا جو تم اس وقت لگ رہی ہو۔ زاویہ در حقیقت مرعوب ہوا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم واقعی اتنی خوبصورت ہو۔ دیکھ لو کتنے لکی ہو تم۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اب اس بات پر ایک سیلفی تو بنتی ہے پارٹنر۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتا یکدم شہرین نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سیلفی لے لی تھی۔ معلوم تھا کہ ذرا بھی دیر کی تو وہ منع کر دے گا۔ سخت چڑ تھی اسے سیلفی بنانے سے۔ تم کب بڑی ہوگی شہرین؟ ہلکی سی خفگی سے اس نے پوچھا تھا۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، پٹ جواب آیا تھا۔ مسکرا کر اسے چڑھانے والی نظروں سے دیکھتی وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تو وہ بھی سر نفی میں ہلاتا اس کے عقب میں متوازن قدم اٹھاتا چلا آیا۔ کلثوم کی شادی کا فنکشن سادہ مگر بہت اچھا تھا۔ سارا انتظام سرفراز اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کیا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کلثوم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ اس کے والدین اور بہن بھائی سب بہت متشکر تھے۔ سرفراز بھی موجود تھا۔ بہت بہت مبارک ہو کلثوم۔ بوکے اور ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے شہرین نے اسے خلوص سے مبارکباد دی۔ ان سب کی کیا ضرورت تھی شہرین؟ یقین کیجیے میرے لیے تو آپ کا آنا ہی کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں ہے۔ وہی تو میں نے بھی زبی سے یہی کہا تھا کہ کلثوم کے لیے تو میرا جانا ہی کافی ہوگا، مگر یہ مانا ہی نہیں۔ کہنے لگا رسم دنیا اور دستور بھی تو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ جواباً شہرین نے کچھ ایسی بے ساختگی بھری شوخی سے کہا کہ کلثوم نے ایک سیکنڈ کے لیے اسے حیرت سے دیکھا تھا اور پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی دلچسپ شخصیت ہے آپ کی۔ کلثوم کو بہت اچھی لگی تھی۔ زاویار صاحب نے صحیح کہا تھا کہ آپ واقعی بہت اچھی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں زاویار صاحب۔ طبقاتی فرق کے باوجود شہرین جس ملنساری اور دوستانہ انداز میں اس سے ملی اس نے کلثوم کا دل بڑھا دیا تھا۔ زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے توصیفی انداز میں کہا، بلا شبہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اس بار جواب سرفراز کی طرف سے آیا تو شہرین نے بھی اسے شوخی بھری فخریہ نظروں سے دیکھا اور بے ساختہ بولی، سن لو۔ انداز ایسا تھا کہ سرفراز اور کلثوم سمیت زاویار بھی خود کو مسکرانے سے روک نہ سکے، اور اس حسین منظر کو وہاں موجود فوٹوگرافر نے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ پھر بقیہ وقت بھی اچھا گزرا اور کھانے کے بعد وہ دونوں واپس لوٹ گئے۔ کیا بات ہے شہری، جب سے تم نیلی سے مل کر آئی ہو بہت خوش ہو، ایسا کیا کہہ دیا ہے اس نے تم سے؟ واپسی پر شہرین خوشگوار انداز میں باتیں کر رہی تھی کہ اسے خاموشی سے سنتے زاویار نے یکدم استفسار کیا۔ شہرین کی برقِ رفتاری سے چلتی زبان کو یکدم بریک لگا تھا۔ در مکنون کا خیال ذہن کے پردے پر سرسرایا تو وہ ترچھی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ جب تم میری دوست سے ملو گے تب خود پتہ چل جائے گا، وہ ہے ہی ایسی کہ اس سے مل کر تمہارا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ ایک غیر عورت سے مل کر تمہارے شوہر کا دل خوش ہو، یہ بات تمہارے نزدیک باعث مسرت ہے؟ زاویار کے سنجیدہ لہجے میں حیرت تھی جس پر شہرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔
لو بھلا وہ غیر کب ہے، بہت پیاری ہے وہ مجھے، تم دیکھنا جب وہ آئے گی تو جیسے چراغوں میں روشنی اتر آئے گی۔ شہرین کا لہجہ گہرا تھا مگر چہرے پر غیر سنجیدگی تھی۔ زاویار نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر صنفی میں جھٹک کر ڈرائیو کرنے لگا۔ صبح کی فلائٹ سے عبید، سدرا اور بچے سڈنی لوٹ گئے تو جیسے شرازی ولا میں سناٹا سا چھا گیا، اور سناٹا تو دور مخنون کے اندر بھی دور تک بچھ گیا تھا۔ شہرین کا آنا اور عبید بھائی کی فیملی کا واپس چلے جانا دو ایسے عوامل تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ خاص طور پر جانے سے پہلے سدرا نے جو الفاظ کہے تھے وہ اسے بہت سوچنے پر مجبور کر گئے تھے۔ فلائٹ سے کچھ گھنٹے پہلے حزب معمول ہڑپونگ مچی ہوئی تھی۔ شام کو معاذ ان کے کمرے میں اپنا ویڈیو گیم بھول گیا تھا۔ صبح صبح کسی کے کمرے میں دستک دینا گو کہ سدرا کو سخت ناگوار محسوس ہو رہا تھا، مگر گیم لینا بھی ضروری تھا، نہیں تو راستے بھر معاذ اس کا سر کھاتا، لہٰذا اسے چاروں نہ چار دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دور مخنون واش روم میں فجر کے لیے وضو کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ملحقہ کمرے سے اکرما نے دستک دی ہے، اسی لیے وہیں سے آ جائیے کہہ کر وضو مکمل کر لیا۔ باہر نکلے تو سدرا کو ہاتھ میں ویڈیو گیم تھامے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی، جو کچھ فکر مندی سے اسے ایسے دیکھتی، اور کبھی ملحقہ کمرے کے دروازے کو جس کے اوپر کھینچا کرٹن اب ہٹا دیا گیا تھا۔ سدرا نے دیکھا کہ بستر کی چادر صرف داہنے طرف سے شکن آلود تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ اس بیڈ کو صرف ایک ہی فرد نے استعمال کیا ہے۔ اکرما کہاں ہے دوری؟ گہری سوچ سمیت سدرا اس کے قریب چلی آئی تھی، جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ جواباً اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ کیا بتاتی اسے کہ اکرما اس کی بے اعتباری کی وجہ سے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے؟ جو میں سوچ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے دوری؟ اس کی خاموشی پر سدرا نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ لب کھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی وجہ اتنی بڑی نہیں ہو سکتی دوری کہ تم دونوں اپنے روم الگ کر لو، پلیز اپنے معاملات کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کرو۔ ابھی تمہاری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے؟ سدرا نہ صرف حیران تھی بلکہ تردد اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ دور مخنون، پلیز مجھے سچ بتاؤ کہ کیا اس دوری کی وجہ اکرما کا کوئی رویہ ہے یا اس نے ہرٹ کیا ہے تمہیں؟ یقین کرو اگر غلطی اس کی ہوئی تو میں اس کے کان کھینچوں گی۔ سدرا کو واقعتاً یہ سب جان کر دکھ ہوا تھا۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا ہنر وہ کب کا بھول چکی تھی اور سچ کہنے کا یارہ نہیں تھا، بس یوں ہی ذرا سی خفگی تھی۔ اس ذرا سی خفگی کو مزید بڑھنے مت دینا دوری۔ میاں بیوی کا آپس میں یوں فاصلے پیدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر یقین کرو جب ان کو سمیٹنا پڑے تو اپنی انا پر پاؤں رکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کبھی کبھی ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں۔ سدرا کا ناصحانہ انداز اپنائیت بھرا تھا۔ وعدہ کرو کہ تم اس نوبت کو آنے نہیں دو گی اور اکرما کو منا لو گی۔ اپنی زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو اس طرح ضائع مت کرو لڑکی، گزرتا وقت کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ اس کے جھکے سر کو تھپکتے ہوئے وہ بولی تو دور مخنون بمشکل سر ہلا سکی۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں اکرما سے۔ نہیں پلیز، اس نے گھبرا کر ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ کر بے اختیار سدرا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں بھابھی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گی، پلیز وعدہ کریں مجھ سے۔ اوکے، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ ان فاصلوں کو سمیٹ لو گی، آئی سمجھ میں؟ اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر سدرا کو وعدہ کرتے ہی بنی۔ جواباً اس نے ایک بار پھر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ سدرا تو چلی گئی تھی مگر اس کی الجھنوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پورا دن وہ خود میں گم رہی، بولتی تو وہ ویسے بھی کم تھی، اب تو جیسے زبان تالو سے جا لگی تھی۔ رات جب اکرما کمرے میں داخل ہوا تو وہ خلاف معمول ایک بار پھر صوفے پر لیٹی سر منہ لپیٹ کر سو چکی تھی۔ وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھتا ملحقہ کمرے کے دروازے کو کھولنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ مقفل ہے اور اس کی چابی جو کی ہول میں لگی رہتی تھی وہ بھی غائب تھی۔ گویا دور مخنون نے قصداً اس کمرے کو مقفل کیا تھا اور وہ نہیں چاہتی کہ اکرما دوسرے کمرے میں جائے۔ نہ جانے اب اس بیوقوف لڑکی نے کیا ٹھان لی ہے۔ گہری سانس بھر کر بیڈ پر لیٹتے اس نے سوچا تھا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پیاری دوری، آج کی تقریب میں تمہارا بے چینی سے انتظار رہے گا، امید ہے تم میرا مان رکھ سکو گی۔ اکرما صبح انسٹی ٹیوٹ کے لیے نکلنے لگا تھا کہ سیل فون پر آنے والے شہرین کے میسج نے متوجہ کیا، جسے اس نے خاموشی سے دور مخنون کے سامنے لا رکھا تھا۔ اکرما کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اپنا سیل فون استعمال نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کا نمبر کسی کو دے رکھا تھا، لہٰذا اینی اور شہرین کے پیغامات اکرما کے فون پر ہی آتے تھے۔ پیغام پڑھ کر اس نے گہری سانس کھینچتے سر جھکا لیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ کے پاس سوچنے کے لیے کئی گھنٹے ہیں، اپنے دل سے مشورہ کر لیں، دماغ سے رائے لے لیں، امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ بالآخر آپ کر ہی لیں گی۔ یہ سب بہت تکلیف دہ ہوگا میرے لیے۔ حوصلہ افزا مسکراہٹ بکھیرتے اکرما نے بردباری سے کہا تو وہ بے چارگی سے کہہ گئی، جانتا ہوں مگر کچھ زخموں کا علاج جراحی سے ہی ہوتا ہے۔ بقول فیض احمد، فیض تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی زیرو کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا۔ گہرے سنجیدہ لہجے میں کہہ کر وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تو وہ سست قدموں سے چلتی واپس کمرے میں آ بیٹھی۔ کیا کروں یا اللہ، اس دل کو کیسے راضی کروں، وہ جس نے زندگی کا سب سے بڑا غم دیا اس کی خوشی میں کیسے شرکت کروں؟
وہ مذہب اور قانون کی روح سے آپ کی محافظت کا ذمہ دار نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کا اعتبار کس نے توڑا، سوال یہ ہے کہ آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ حسب سابق وہ خود ترسی میں گھری سوچے جا رہی تھی کہ اچانک اکرما کے الفاظ حافظے کے پردے پر ابھرے تو وہ تھم سی گئی، دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا دوری کہ اگر اس وقت وہ ظالم لوگ زوی کے بجائے تمہیں اپنی جان اور عزت بچانے کا آپشن دیتے تو کیا تم زوی کے لیے جان دے دیتی، اپنا آپ نچھاور کر دیتی اس پر؟ شہرین کا کڑا سوال بھی اس کے حافظے میں جھانکنے لگا تھا۔ تو کیا واقعی زاویہ نثاری قابل معافی ہے؟ کیا مجھے شہری اپی کا مان رکھنا چاہیے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی تھی اور جب کوئی سمجھ نہ آیا تو اس نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کیے اور دراز میں رکھا دعاؤں والا کتابچہ نکال کر دعائے استخارہ پڑھنے لگی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتی ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں اور تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ کو ہی ہے اور میں کچھ نہیں جانتی اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہی ہوں میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس پر میرے دل کو مطمئن کر دے۔ ترجمہ دعائے استخارہ۔ بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص کب کسی کرب کی جنت کا تمنائی ہے؟ یہ تیرے ہجر کے دوزخ سے گزارا ہوا شخص بعد مدت کے وہی خواب ہے، پھر آنکھوں میں لوٹ آیا ہے کہیں دور سدھایا ہوا شخص۔ در مکنون کا سامنا، اور وہ بھی آج کے دن جب وہ دلہن بنی ستاروں کی چمکتی دمکتی شہرین کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں سٹیج پر اکیلے موجود تھے جہاں اب صرف دونوں کی تصاویر بنائی جا رہی تھیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزرے 5 سال اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ کئی ماہوں سال پہلے اس کا دل در مکنون کے لیے دھڑکا تھا اور آج ایک بار پھر دل کی دھڑکن نے اپنی رفتار بھولی تھی، مگر کچھ تھا جو مختلف تھا۔ اس بار اسے در مکنون خود سے بہت دور نظر آئی تھی۔ وہ جسے دیکھ کر کبھی دل میں اپنائیت کا گہرا احساس جاگزی ہوتا تھا، وہ اس بار مفقود تھا۔ یہ وہ در مکنون زاہد علی تو نہیں تھی جسے وہ چاہتا تھا، جسے وہ جانتا تھا۔ یہ تو در مکنون شیرازی تھی، اکرما شیرازی کی شریک حیات، ایک محسنہ، نکاح کے محفوظ قلعے میں محصور ایک ایسی عورت جس کو اپنے تصور میں لانا بھی اس کے لیے ممنوع ہو چکا تھا۔ محبت کے پرحدت احساس کی جگہ تعظیم نے لی تو وہ نام محسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ در حقیقت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر حیران ہے یا متفکر۔ در مکنون اس وقت دراز اکرما کے پہلو میں چلتی ریسیپشن ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ زاویار کو نہیں معلوم کس چیز نے بروقت استقبالیہ کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا اور پھر اس کی نگاہیں جیسے اس جوڑے پر جم سی گئیں۔ دراز قد اکرما اس کی طرف جھکا کچھ کہہ رہا تھا جو اس وقت ہنی کلر کے نفیس اور نازک کام والے اسٹائلش سوٹ میں ملبوس بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ حوصلہ رکھیں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ ہال کے اندر داخل ہوتے ہی در مکنون کے قدم رگوں میں دوڑتے بھاگتے خون کی طرح سست پڑے تو بظاہر سامنے کی سمت میں دیکھتے اکرما نے اس کا یک پڑتا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھ میں کسی کو بھی فیس کرنے کی ہمت نہیں، یہاں تک بھی وہ نہ جانے کیسے آ گئی تھی، اور اب جب کہ 2 ہاتھ لب بام رہ گئے تھے حوصلے کی تنابیں اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی تھیں۔ لرزتے لہجے میں کہتے اس نے بے دہانی میں اکرما کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ آپ یہاں شہرین کی اور اپنی دوست اینی کے بھائی کی خوشی میں شریک ہونے آئی ہیں، کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں۔ ٹیک اٹ ایزی۔ مشکل سے مشکل وقت میں اس مہربان شخص کا ساتھ اسے زندگی کے خوبصورت اور مثبت پہلو کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی اکرما کا دھیمے پن سے مسکرا کر کہنا اس کی ہمت کو بڑھانے کا سبب بنا، آپ کو امید ہے کہ میرے یہاں آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ امید نہیں، یقین ہے، سب کچھ نہ صحیح کچھ نہ کچھ ضرور بہتر ہوگا۔ وہ اکرما ہی کیا جو کسی منفی سوچ کو خود پر حاوی ہونے دے۔ بی پازیٹیو۔ چلیے چل کر شہرین کو وش کریں، دھیمی آواز میں جواباً اس نے کہا تھا۔ ہائے دری۔ وہ ابھی اکرما کی بات پر ہمت مجتمع کر کے آگے بڑھنے ہی لگی تھی، ایک خوشگوار چیخ نے ان دونوں کو آواز کی سمت دیکھنے پر مجبور کیا۔ اینی جو اسے دور سے پکار رہی تھی ذرا دیر میں تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے گلے آ لگی تھی۔ اف میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تم یہاں کیسے بے مروت لڑکی؟ جب میں نے تم سے ملنے کی سب امیدیں توڑ ڈالیں تم نے اچانک آ کر مجھے خوشی سے پاگل کر دیا۔ اسے خود سے الگ کر کے اینی اسے بے انتہا خوشی اور حد درجہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شہری آپی نے بلایا تھا؟ اوہ، کس قدر زبردست سرپرائز دیا ہے تم نے یہاں آ کر۔ اوہ میری سب سے پیاری دوست، تمہارے بغیر میری یہ خوشی کتنی ادھوری تھی کیا بتاؤں۔ اینی خوشی سے بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ در مکنون اس درجے عزت افزائی پر نظر جھکا گئی۔ اوہ السلام علیکم اکرما بھائی، سوری میں نے تو آپ پر دھیان ہی نہیں دیا، کیسے ہیں آپ؟ اینی کے حواس بحال ہوئے تو ساتھ کھڑے اکرما کو سلام کرنے کا خیال آیا۔ الحمدللہ، کرم ہے اللہ کا، آپ سنائیے۔
اوف کیا سناؤں، زبی بھائی کی شادی سے زیادہ تو آپ لوگوں کی آمد نے دل خوش کیا ہے۔ ویسے ماشاء اللہ آپ دونوں ایک ساتھ کتنے زبردست لگ رہے ہیں، اینی حسب عادت نان اسٹاپ بول رہی تھی، ساتھ ہی ذرا غور سے دونوں کو دیکھا تو بے ساختہ تعریف کی۔ شکریہ، حسن نظر ہے آپ کا، وہ بردباری سے کہہ کیا تھا۔ یہ میرا حسن نظر نہیں، ان موصوفہ کا حسن جہاں سوز ہے، اس پر آپ کی ڈیشنگ پرسنالٹی، بڑی خوب جوڑی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مگر میرے بھائی کا قبل بھی بہت شاندار ہے۔ اینی کو ان دونوں کی توصیف میں رد لسان ہوتے بھائی کا بر وقت خیال آیا تھا۔ بلا شبہ اللہ کا ہر فیصلہ اپنی جگہ پرفیکٹ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ دور مکنون اب بھی خاموش رہی تھی۔ اکرما نے متوازن لہجے میں تعریف کی تو دور مکنون نے ایک نظر اکرما پر ڈال کر فاصلے سے بنے اسٹیج کی طرف نظر اٹھائی۔ اس دوران شہرین کی نظر بھی ان پر پڑ گئی تھی۔ زاویار کے اس طرح اچانک کھڑے ہو جانے پر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا اس نے، بالکل جیسے آپ کی اور دوری کی جوڑی، اور جیسے شہری آپی اور زبی بھائی کا کپل۔ اینی نے سر خوشی سے ہلا کر تائید کی اور انہیں لے کر آگے بڑھ گئی۔ زبی، دیکھا تم نے، دوری آ گئی، مجھے یقین تھا وہ میرا مان ضرور رکھے گی۔ خوشی اور بے یقینی سے شہرین کی آواز کانپ گئی تھی۔ زاویار کا ہاتھ تھام کر اٹھتے وہ بے ساختہ بولی تھی، کیا تم نے انہیں بلایا تھا؟ زاویار نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے میرا وہ گفٹ جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور یہی ہے میری وہ دوست جس کا آنا اس بات کی تائید ہے کہ اس نے تمہیں معاف کیا ہے نا، تمہارے لیے باعث خوشی، ہلکی آواز میں کہتی شہرین اسے محبت اور امید سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتا؟ شہرین اور دور مکنون دونوں نے اسے حیرت سے گنگ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اینی کی مدد میں اسٹیج تک آتی، شہرین خود اتر کر اس کے پاس آئی تو وہ اس درجے قدر افزائی پر شرمندہ ہونے لگی۔ بہت مبارک ہو شہری آپی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تازہ پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ شہرین کی طرف بڑھاتے اس نے خلوص سے دعا دی تو شہرین نے فرتے جذبات سے اسے گلے لگا لیا۔ تم آ گئی ہو، دعا دے رہی ہو، تو یقین ہے کہ اب انشاءاللہ ہم واقعی خوش رہیں گے۔ شہرین کی سرگوشی سماعت کا حصہ بنی تو اس نے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ بے اختیار نظر شہرین کے عقب میں اسٹیج کے پہلے اسٹیپ پر رکے کھڑے زاویار کی طرف اٹھی تھی، جو حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے احساسات چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ دور مکنون نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا زاویار انصاری، اور نہ زاویار کو معافی طلب کرنے کے لیے لب کشائی کی ضرورت پڑی۔ سب انکہے الفاظ گویا ان دونوں کی آنکھوں میں تحریر تھے، جن میں ہلکی سی نمی اتری تو وہ دونوں رخ پھیر گئے۔ پھر وہاں اینی کی فیملی کا ہر شخص اس سے بہت پیار سے ملا، سب نے مبارکباد، تعریف اور خلوص سے نوازا تھا تو اس کا دل کھل سا گیا۔ خاص طور پر آغا جان، جن سے وہ ہمیشہ گھبراتی تھی، اکرما اور اس سے بہت شفقت سے ملے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے ایک ضخیم رقم اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہی تو اس نے سٹپٹا کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں پلیز، رکھ لو بیٹا، تم ہمارے لیے اینی جیسی ہو، بیٹیاں باپ کے ہاتھ سے خالی ہاتھ جاتی اچھی نہیں لگتیں، ہم پر بہت حق ہے تمہارا، تم رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ آغا جان کے لہجے پر شفقت بھرے اصرار کے علاوہ اور بھی کچھ تھا۔ دور مکنون بہت متاثر ہوئی اور بے اختیار اکرما کی طرف دیکھا۔ اسے منع مت کیجیے گا بیٹا، یہ بچی مجھے بہت عزیز ہے۔ اس سے پہلے کہ اکرما کچھ کہتا یا اسے کوئی اشارہ کرتا، آغا جان نے اسے مخاطب کر کے ان دونوں کے لیے انکار کی سب راہیں مسترد کر دی تھیں تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر رہ گیا۔ اب کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ شاباش، تم جیسی فرما بردار بیٹی سے مجھے یہی امید تھی کہ تم اپنے آغا جان کا مان رکھو گی، سدا خوش اور آباد رہو۔ آغا جان کا دعائیا لہجہ اس کا مان بڑھا گیا تھا۔ کیا آپ خفا ہیں؟ شہرین کے استقبالیے سے واپسی پر اکرما لباس تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی دور مکنون نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ اکرما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آئینے میں اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، چہرے سے فکرمندی جھلک رہی تھی۔ تقریب سے واپس آ کر اس نے حجاب اتار دیا تھا اور اب بالوں میں سست روی سے برش پھیرتی وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ نہیں تو ایسا کیوں لگا آپ کو؟ الماری سے ہینگر نکال کر کوٹ ٹانگتے ہوئے اکرما نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں آپ بہت خاموش تھے اور اب گھر آ کر بھی چپ چپ ہیں۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ، تو گویا ہماری مسز ہمیں نوٹ بھی کرتی ہیں۔ میں ناحق بے نیاز سمجھتا رہا آپ کو۔ دور مکنون کے سادگی سے کہنے پر ایک گہری مسکراہٹ نے اکرما کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آپ ہر بار مجھے لاجواب کیوں کرتے ہیں؟ وہ بے چارگی سے پوچھنے لگی۔ میں نہیں کرتا، آپ ہیں ہی لاجواب، اکرما بے ساختہ بولا تو دور مکنون کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، جس نے اکرما کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ ریلیکس رہیں، ایسا کچھ نہیں، محض شک ہے آپ کا۔ نوٹ کریں دن بدن ٹپیکل بیوی بنتی جا رہی ہیں، اب دیکھیے شک بھی کرنے لگی ہیں۔ اکرما کے غیر سنجیدہ انداز پر اس نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اکرما کو اس کی آنکھوں میں گہرا تعصب نظر آیا۔ آپ چاہے کچھ بھی کہیں، میں جانتی ہوں کہ آج میرے ساتھ وہاں جانا یقیناً آپ کے لیے بہت آکورڈ رہا ہوگا، مگر پھر بھی آپ نے میری خاطر خود پر جبر کیا، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں تکلیف کا باعث بنی آپ کے لیے۔ اکرما کے غیر سنجیدہ انداز پر اس نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اکرما کو اس کی آنکھوں میں گہرا تعصب نظر آیا۔ ہم لائف پارٹنرز ہیں دور مکنون، دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا فرض ہے ہمارا، پھر چاہے وہ ہمیں گراں گزرے۔ تو گویا میرا اندازہ صحیح تھا، آپ کو وہاں جانا واقعی برا لگا۔
یہ میٹر نہیں کرتا کہ مجھے کیا اچھا لگا کیا برا، اہم بات یہ ہے کہ آپ کے لیے وہاں جانا کیسا رہا۔ سالوں سے آپ کی ذات میں پلتے غم اور غصے میں کچھ کمی آئی؟ کیا آپ نے خود کو بہتر محسوس کیا؟ اس کے تجربے کے جواب میں اکرما نے سوال کر ڈالے تو وہ ذرا کی ذرا رک کر سوچنے لگی، اور جب بولی تو لہجے میں اعتماد تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ سالوں میں جس غصے اور غم کی آگ میں جل رہی تھی اسے جیسے نجات سی مل گئی۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ معاف کر دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہت سادہ سا انداز تھا اس کا، دل کی بات کرتے اس کے لہجے کی شفافیت اکرما پر واضح تھی۔ اپنے استاد کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے محترمہ شاگردہ، یوں بھی غم اور غصہ انسان کی مثبت سوچ کو بھی نیگیٹو کر دیتا ہے۔ ایک نقصان تو ہمارا وہ ہے جو دوسرے کرتے ہیں اور ایک ہم خود کر لیتے ہیں پچھتاووں میں گھر کر۔ نیگیٹو ایموشن سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور مزاج بھی، اکرما نے ظریفانہ انداز میں کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ اینی وے شیرین آپ کے جانے سے خوش تھی۔ بیڈ پر اپنی والی سائڈ پر بیٹھتے اکرما نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا تھا۔ میں بھی شیرین آپی کے لیے خوش ہوں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ انہیں سزا ملتی۔ میری دلی دعا ہے کہ وہ شخص آپی کو خوش رکھ سکے، ان کا حق ہے کہ انہیں خوش رکھا جائے۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب اکرما کے متضاد صنف میں آ بیٹھی تھی۔ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اسے خوش رکھے، پھر اگر میں نے ایسا کیا تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آج میں نے آکورڈ فیل کیا ہوگا؟ ایک بار پھر اکرما نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ کس مفکر کا قول ہے کہ آپ ماضی میں واپس جا کر واقعات اور حالات کے آغاز کو نہیں بدل سکتے، مگر وقت کی جس اکائی میں آپ موجود ہیں اس میں نئی ابتدا کر کے اپنے آنے والے مستقبل کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ گزرے وقت کو مٹھی میں جکڑ کر رکھا تھا آپ نے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے وہ مٹھی کھول دی ہے۔ پتہ نہیں میں نے گزرے وقت کو جکڑ رکھا تھا یا وقت نے مجھے، بس آج وہ کیا جو آپ نے کہا۔ بے خیالی میں مٹھی کو کھول بند کرتی وہ خود میں گم سی کہہ رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے سب سے بڑے مانوس اور غمگسار کے سامنے دل ہلکا کر رہی ہو۔ اکرما نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے بہت بدل رہی تھی۔ اس کے انداز میں پہلے کی طرح کترایا پن نہیں تھا، بظاہر ان دونوں کے درمیان بہت فاصلے ہو کر بھی نہ نظر آنے والی نزدیکی تھی۔ فرما بردار تو واقعی آپ ہیں، انشاءاللہ جس دروازے سے چاہیں گی جنت میں داخل ہوں گی۔ اکرما کی بات پر اس نے اپنے خیال سے نکل کر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو کچھ روز پہلے درس میں سنی اس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، پاک دامن رہی اور شوہر کی فرما بردار رہی تو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جواباً وہ جھیپ کر اور دل ہی دل میں انشاءاللہ کہا۔ شاباش، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرے مسز، اچھی لگتی ہیں۔ وہ برملا بولا تو وہ مزید جھیپ گئی، مگر اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا، اکرما کے سیل پر آنے والی سدرا کی کال نے دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ویڈیو کال تھی، رابطہ بحال ہوتے ہی کیمرہ آن ہو گیا تھا۔ فلائٹ کیسی رہی؟ سلام دعا کے بعد اکرما نے پوچھا تھا۔ اچھی رہی، سب ٹھیک تھا، بس عبید کو ٹریول سکنس کی وجہ سے ہر بار کی طرح اس بار بھی پریشانی رہی۔ اینی وے یہ بتاؤ دوری کہاں ہے؟ تم کیا اپنے روم میں ہو؟ سدرا نے بے توجہی سے اس کا سوال کا جواب دیتے سوال داغ دیا تھا، ساتھ ساتھ وہ اکرما کے گرد موجود چیزوں کو بھی نگاہ کی گرفت میں لا رہی تھی۔ اس کے عقب میں بیک گراؤنڈ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ جی میں اپنے روم میں ہی ہوں، اور یہ رہی میری مسز، لیجیے بات کر لیں۔ اگلے لمحے اکرما نے فون اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سدرا کے ان سوالات کا پس منظر کیا ہے، اس لیے کچھ گھبرا کر فون اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا، جبکہ دوسری طرف سدرا نے ان دونوں کے کیمرے میں موجود ہونے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ السلام علیکم بھابی۔ وعلیکم السلام، شاباش لڑکی، مجھے تم سے ایسی دانش مندی کی امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ تم کبھی بھی ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنا پسند نہیں کرو گی۔ اس کے سلام کے جواب کے ساتھ ہی چھوٹتے ہی سدرا نے دھیمی آواز میں کہا تو اس نے بے اختیار اکرما کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ اس وقت ٹیبل کلاک پر کل صبح کے لیے الارم سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور سادگی سے مسکرا دی۔ یا اللہ، تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے شیرین کے ذریعے در مکنون کا دل نرم کیا اور اسے حوصلہ عطا کیا کہ وہ مجھے معاف کر سکے، مگر نہ جانے کیوں لگتا ہے جیسے میرے دل پر دھرا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ میں تو پہلے ہی اس مظلوم لڑکی کا قرض دار تھا، اور اب تو جیسے اس نے مجھے خرید ہی لیا ہے۔ سجدے میں مناجات کرتے زاویار کا دل بھی اپنے رب کے حضور جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں تشکر کی نمی تھی، مگر میں اس کے مجرم کو ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ اس کی تلاش اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے میں میری مدد فرما۔ میری ذات پر دھرے در مکنون کے قرض کو اتارنے کے لیے مجھے مضبوطی عطا کر اے میرے مالک۔ ریسیپشن ہال سے گھر آ کر اس نے شہرین کو آسما کے میکے کی طرف کے مہمانوں کے ساتھ ہوش گپیوں میں مصروف پایا تو اپنے کمرے میں آ گیا۔ گزرے 3.5 سال سے جس دن کا اس نے انتظار کیا تھا وہ یوں اچانک اس کی زندگی میں چلا آئے گا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ در مکنون نے نہ صرف اسے معاف کر دیا تھا بلکہ وہ اس کی خوشی میں شرکت کے لیے بھی آئی۔ یہ سب جیسے کوئی خواب تھا اس کے لیے۔ نماز کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں جھک گیا تھا اور اپنے مالک حقیقی سے مناجات کرتا
اسے علم ہی نہیں ہو سکا کہ شہرین بنا آہٹ کمرے میں چلی آئی ہے۔ اتنا لمبا سجدہ! اس نے کسی گہری سوچ سمیت سجدے سے سر اٹھایا تو شہرین کے حیرانی سے بول پڑنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک طمانت بھری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ بس شکر ادا کر رہا ہوں اللہ کا۔ شکر کرنا تو بنتا ہے تمہارا۔ ویسے لکی بہت ہو تم۔ اب دیکھو نا بیوی کتنی زبردست ملی ہے تمہیں۔ ساری عمر بھی سجدے میں گرے رہو گے تو بھی شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ اس کے سنجیدہ جواب پر شہرین کے منہ سے پٹاخ نکلا تھا۔ کچھ تو بات ہی غیر متوقع تھی کہ اس پر متضاد شہرین کا بے فکر انداز۔ زاویہ انصاری اپنی بے ساختہ ہنسی کو روک نہ سکا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ کھل کر ہنسا تھا۔ شہرین حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اوہ تم ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہو زوی۔ تمہاری ہنسی کتنی خوبصورت ہے۔ ایک عجیب سے پھول پن اور جذب سے وہ کہہ اٹھی تھی۔ پھر تو تم بھی لکی ہوئی۔ شہرین کے اس طرح محبت پاش نظروں سے دیکھنے پر وہ ہنسی روک کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں کہہ سکتے ہو، مگر تم زیادہ لکی ہو۔ دیکھا نہیں آج سب لوگ کتنی تعریف کر رہے تھے کہ برائڈ کتنی خوبصورت ہے۔ گردن اکڑا کر ایک ادائے ناز سے کہتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کپل کی تعریف کر رہے تھے۔ مسلح لپیٹتے زاویہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ گیا تھا، مگر انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ شہرین نے مڑ کر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ واقعی زاویہ انصاری ہے؟ ایک ہی بات ہے، کپل بھی تو میری وجہ سے خوبصورت ہے۔ اس کی چھیڑ شہرین کو مزہ دے گئی تھی۔ کپل بھی اور زندگی بھی، جواباً وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے نزدیک آ رکا۔ شری میرے پاس الفاظ نہیں کہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ کے بعد ایک تم ہی تو ہو جس نے مجھے اس گرد سے نجات دلائی۔ آج کئی سالوں بعد کھل کر سانس لی ہے میں نے، دل سے ہنسا ہوں۔ جانتی ہو آج اپنی ہنسی کی آواز میرے اپنے کانوں کو اجنبی لگی۔ میں ہنسنا تو کیا اپنی ہنسی کی آواز تک بھول چکا تھا۔ گہرے لہجے اور بھاری آواز سے بولتے زاویہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ تم واقعی کوئی ساحرہ ہو، پہلے میرے دل کو مسخر کیا اور پھر در مکنون کے دل کو بھی۔ دیکھ لو ایسے ہی تو نہیں تم کو لکی کہا۔ جواباً وہ شوخی سے بولی تو زاویہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ماننا پڑے گا۔ یہ سب کیا ہو گیا اماں؟ میری ردا کا گھر کیوں بکھر گیا؟ آصف نے تیسری طلاق بھیج کر اپنا اور ردا کا رشتہ مکمل توڑ ڈالا تھا، اور یہ غم ایسا تھا کہ جس نے شرازی ولا کے ہر مکین کو متاثر کیا۔ ردا بھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ 5واں دن تھا اس آنے کو۔ سائرہ پورا دن کمرے میں بند رہتی۔ جب بھی دادی ان کے کمرے میں آتی وہ یہی باتیں کر کے رونے لگتی۔ آج دادی انہیں کمرے سے باہر لانے میں بمشکل کامیاب ہو سکی تھیں۔ ان کے اس طرح دل کی لہجے میں فریاد کرنے سے دادی کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ بیٹے اور بہو سے زیادہ ردا کے خاموش اظہار نے انہیں مزمل کر رکھا تھا۔ در مکنون دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ صبر کرو بیٹا، اللہ کی مصلحتیں بس وہی جانتا ہے۔ دادی خود غم سے ادھموئی تھیں۔ آپ دیدہ سی بہو کو سمجھانے لگیں۔ نہیں اماں، یہ سب میری غلطی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے کتنے پیار سے مانگا تھا ردا کو اکرما کے لیے، مگر میں نے ردا کے کہنے میں آ کر انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی کی سزا ملی ہے مجھے۔ سچ کہتے ہیں سیانے بزرگوں کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے۔ اے کاش میں یہ سب پہلے جان جاتی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی سائرہ بیگم کے اطراف نے اماں کے دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ ڈالا تھا۔ ایسا مت سوچو سائرہ بیٹا، حوصلہ کرو، ردا کی خاطر ہی خود کو سنبھالو۔ در مکنون کے سامنے ایک بار پھر اس بات کا تذکرہ دادی کی نظروں کو جھکا گیا تھا۔ وہ در مکنون سے نظر نہ ملا سکی۔ اب میری بچی کا کیا ہوگا اماں؟ اللہ بہت بڑا کارساز ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا۔ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں۔ انشاءاللہ ردا کو بہت اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ دیکھنا اللہ بہترین نصیب بنائے گا اس کا۔ دادی کا مشفق لہجہ یقین بھرا تھا۔ میری بیٹی کو نہ جانے کس حاسد کی نظر لگ گئی ہے اماں، جو اس کے حصے کی خوشیاں کسی اور کو مل گئیں۔ سائرہ کا انداز شکوہ بھرا تھا۔ در مکنون پر خوشمگی نظر ڈال کر وہ ساس سے مخاطب تھی۔ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا بیٹا۔ انسان سے اس کی خوشیاں کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہمارے دکھ اور ہماری خوشیاں رب العالمین کی تقسیم ہے سائرہ بیٹا۔ نصیب اپنی جگہ اٹل حقیقت صحیح، مگر کوشش تو بندے کو کرنی پڑتی ہے اماں۔ تقدیر میں لکھا رزق بھی انسان کو کمانے پر ہی حاصل ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی کے حصے کی خوشیاں کہاں ہیں، اور آپ دیکھیے گا میں وہ تمام خوشیاں ایک دن اس کے قدموں میں لا ڈالوں گی۔ رخساروں پر بہتے آنسو صاف کرتے سائرہ نے گویا دل ہی دل میں کوئی عزم مصمم باندھا۔ بإذن اللہ انشاءاللہ، سائرہ کے ہٹ درم انداز پر دادی نے دل کی گہرائیوں سے کہا، مگر یہ سب کرنے کے لیے خود کو سنبھالو بیٹا۔ ردا کی طرف دیکھو، اسے ہم سب کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ تم اگر اس طرح ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گی تو ردا اور مظفر میاں کو کون سنبھالے گا؟ دادی نے شفقت سے بہو کو سمجھایا تو وہ آہستگی سے سر ہلا کر اٹھی اور ردا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی نے در مکنون کی طرف دیکھا جو لب بھیجے سر جھکائے کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سائرہ ابھی پریشان ہے، اولاد کا دکھ بہت جانکسل ہوتا ہے بیٹا، تم ان کی بات دل پر مت لینا۔ دادی نادم سی اسے سمجھانے لگیں تو اس نے کوشش کر کے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ میں جانتی ہوں دادی، آپ فکر مت کریں۔ کہنے کو تو اس نے دادی سے کہہ دیا کہ وہ فکر نہ کرے، مگر اپنے دل سے فکر کو جھٹکنا اس قدر آسان بھی نہ تھا۔
وہ واقعی فکر مند ہو گئی۔ سائرہ کے تیور کچھ کر گزرنے والے تھے اور جو وہ کرنا چاہ رہی تھیں کیا اس کے لیے قابل قبول ہوگا؟ یہ سوچ جیسے اس کے دماغ کو جکڑ گئی تھی۔ رات کھانے کے بعد اس نے چائے بنائی اور سب کو دیکھ کر اوپر ٹیرس پر آ گئی جہاں کرما اس کا منتظر تھا۔ وہ چائے لیے جس وقت اوپر آئی کرما کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ اسے دیکھا تو اللہ حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ چائے اس نے چھوٹی سی ٹرے جس میں مگ رکھے تھے اس کے سامنے کی۔ شکریہ، اکرما نے مسکرا کر مگ اٹھایا اور لبوں سے لگاتے اس کے خاموش وجود کو نگاہوں کے حصار میں لیا۔ سب ٹھیک ہے مسز؟ جی بالکل۔ وہ کسی خیال سے باہر آئی تھی۔ تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ رسانیت سے پھر سوال ہوا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں پریشان تو نہیں، بے ساختہ نظر اٹھا کر کرما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں مگر ردا آپی کے لیے دکھی ہوں، میمی کے لیے افسردہ ہوں۔ وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکی۔ آج میمی بہت روئی۔ ردا آپی کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند ہے وہ۔ فطری بات ہے، ردا بیٹی ہے ان کی۔ شادی والے دن سے لے کر اب تک وہ جن کرائسس سے گزری ہے اس نے ان کو ہی نہیں پوری فیملی کو بھی دکھی کیا ہے۔ کرما کے سنجیدہ انداز پر اس نے افسردگی سے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو بھی؟ ایک معنی خیز وقفے کے بعد اس نے سوال کیا تو کرما نے بے دھیانی سے سر ہلایا۔ آبویسلی، کیا آپ ردا آپی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ دیر ان دونوں کے مابین خاموشی حائل رہی جسے ایک بار پھر در مکنون نے توڑا اور اس کے سوال پر کرما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کم از کم وہ ہرگز نہیں جو آپ چاہتی ہیں، برجستہ جواب آیا تھا جس پر در مکنون نے لب کاٹتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ اور اگر آپ کے باقی گھر والوں نے بھی یہی چاہا تو؟ خوف، خدشے اور تفکر، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ اکرما نے حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوال اور آنکھوں میں امید و بیم کی ایک نامانوس کیفیت تھی۔ کچھ کھو دینے کا ڈر تھا جس نے اکرما کو بے اختیار مسکرانے پر مجبور کیا۔ تب بھی میری طرف سے بے فکر رہیں، میں آپ کا تھا، آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب ذرا سا جھک کر شرارت آمیز لہجے میں بولتے اکرما نے ایک دم جیسے اس کے دل کو پروں سے بھی ہلکا کر دیا تھا۔ تاہم اس کے اس کھلم کھلا اظہار پر وہ بری طرح چیپی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مگر میرا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے اکرما نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ نظر جھکا گئی۔ تاہم اس کے لبوں پر تیرتی محجوب مسکراہٹ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی اور آنکھوں میں ہلکورے لیتا اطمینان بہت واضح تھا۔ بہت خوب، کیا فول پروف پلان ہے؟ زاویار کو توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے مولا بخش نے بے اختیار اپنی رائے کا اظہار کیا تو وہ بھی لب بھیجے میز پر دھرے صفحات کو تنقیدی نظروں سے گھورتا رہا۔ یہ مشن میرے لیے میری زندگی سے زیادہ اہم ہے مولا بخش، آئی کانٹ لوز اٹ۔ انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی کامیابی ہوگی، تم فکر نہ کرو زاویار صاحب۔ کیسے نہ کروں فکر؟ گزرے 3.5 سال سے میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ موقع اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو بقیہ زندگی میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ مولا بخش سے زیادہ وہ جیسے خود سے مخاطب تھا۔ بہرحال تم کل ہی لاہور فلائی کر جاؤ اور اپنے اعتبار کے بندے سے مل کر تمام انتظامات کر لو۔ میں بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ سب دیکھ لوں گا زاویار صاحب، تمہیں ابھی لاہور آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرفراز صاحب نے بتایا تو ہے کہ ابھی بابر زمان کی لینڈنگ میں وقت ہے۔ وہ تو ہے مگر چھوڑو صاحب، تمہارا ابھی نئی نئی شادی ہوا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، لاہور کے معاملات مجھ پر چھوڑ دو اور پرسکون رہو۔ مولا بخش نے اس کے پرسوچ انداز پر اسے ٹوکا تو وہ گہری سوچ پر اسے دیکھنے لگا۔ ویسے اس کام کے لیے ندیم بھی تو اعتبار کا بندہ ہے، پر تم اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ یہ سوال مولا بخش کے ذہن میں کئی دن سے ادھم مچا رہا تھا، بالآخر زبان پر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ لاہور میں اس نے ندیم کے ساتھ پچھلی مہم میں حصہ لیا تھا، مگر اس معاملے میں وہ ندیم سے مکمل رازداری برت رہا تھا۔ کراچی سے اس نے سوائے مولا بخش کے کسی کو ساتھ نہیں ملایا تھا۔ ہاں ندیم بہت کمپیٹنٹ ہے مگر وہ سرفراز سے رابطے میں ہے، جبکہ میں اس مشن کو سرفراز کے نہیں اپنے برتے پر کامیاب بنانا چاہتا ہوں۔ ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تو اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا مولا بخش کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ اگلے روز لاہور پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں جاتے ہی مطلوبہ افراد سے رابطہ کر کے طے شدہ لائحہ عمل پر عمل درآمد کرنا شروع کیا۔ زاویار کے لیے مولا بخش کا وہاں جانا باعث تقویت تھا، گو وہ جانتا تھا کہ سرفراز کی نگاہوں سے بچ رہنا اتنا آسان بھی نہیں، تاہم اس نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھا۔ لاہور میں گزارے چند ماہ اس نے بابر زمان تک پہنچنے کے لیے جو راہداری تلاش کی تھی اس تک مولا بخش کی رہنمائی کر کے وہ کسی حد تک مطمئن تھا، مگر وہ خود بھی وہاں جانے کے لیے پر تول رہا تھا اور کسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ اچانک طارق کی چھٹی کی درخواست منظور ہونے اور خولا کا نوٹس پیریڈ ختم ہو جانے کی نوید پاتے ہی میمونہ پھوپھی نے ان دونوں کی شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے اگلے ہفتے لاہور جانے کا ارادہ باندھا تو اس کے لیے عازم سفر ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بیٹا دوری، اکرما کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ شہباد کوئی اچھا سا جوڑا نکال کر پہنو اور ہلکی پھلکی جیولری بھی۔ شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی کو اس کا اچھی طرح استقبال کرنا چاہیے۔ ردا کی طلاق نے اتنے دنوں سے سب کی زندگی کے بہاؤ کو جیسے روک رکھا تھا،
دور مکنون تو یوں بھی آج کل سائرہ بیگم کے جلال کی زد میں تھی، ایسے میں اسے دادی کی ہوئی نصیحتیں بھولی ہوئی تھیں۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اس کا سجنا سنورنا سائرہ بیگم کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا، اسے اندازہ تھا، مگر آج انہوں نے اسے سائرہ بیگم کے سامنے ٹوک ہی دیا تو وہ جی اچھا کہہ کر نظر چراتی اوپر کے پوشن کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں اماں اس گھر کو کس کی نظر لگی ہے کہ کوئی خوشی سے راس ہی نہیں آ رہی۔ اوپر کی جانب جاتی دور مکنون کو دیکھتی سائرہ بیگم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، ردا کا گھر ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گیا اور ادھر اکرما کا بظاہر بس کر بھی نہیں بسا۔ افسردگی سے کہتی سائرہ کچھ ایسے بولی کہ دادی کا دل جیسے تھرا کر رہ گیا۔ اللہ نہ کرے سائرہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو بیٹا؟ اکرما کے گھر کو بھلا کیا ہوا ہے؟ اللہ اسے آباد رکھے۔ اللہ سے تو امیدیں اچھی ہی ہوتی ہیں اماں، مگر اس کے بندے یہ بھلا کب ہماری توقعات پر پورا اترتے ہیں؟ انہوں نے تعصب سے کہہ کر گہری سانس بھری۔ کیا مطلب بیٹا سائرہ؟ میں سمجھی نہیں۔ دادی نے الجھی نظروں سے بہو کو دیکھا۔ رہنے دے اماں، اب آپ سے کیا کہوں؟ جب آپ کو آنکھوں دیکھا نظر نہیں آ رہا تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ایسی بھی کیا بات ہے سائرہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں دور مکنون کی بات کر رہی ہوں اماں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ اکرما سے کیسے کھچی کھچی دور دور رہتی ہے؟ نوبیاہتا صحیح ہیں تو میاں بیوی، کیا میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں سائرہ، دوری بڑی شرم و حیا والی بچی ہے، پھر اکرما بھی بڑوں کا لحاظ کرتا ہے۔ دادی نے دونوں کی جانب سے صفائی دی۔ شرم و حیا کی بھی آپ نے خوبی کہی اماں، یہ آج کے دور کی نسل ہے جسے شرم و حیا کے ہیچے بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ دور مکنون کے رویے میں شرم و حیا سے زیادہ جھجک اور بیزاری ہے۔ شادی کو مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، مگر وہ آج بھی اکرما سے اتنی ہی دور نظر آتی ہے جتنی شادی سے پہلے تھی۔ میں نے تو آج تک اسے اکرما سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ اکرما کے سوال کے جواب میں وہ بس سر ہی ہلا دیتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو بیٹا؟ کھل کر کہو جو کہنا ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ دادی کے دل کو تو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔ سچ کہوں اماں، مجھے دور مکنون اکرما کے ساتھ خوش نظر نہیں آتی۔ سارا وقت اس کے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں۔ مجال ہے جو کبھی شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرا لے یا کوئی کام اس کی خوشی کا خود سے کر لے۔ ابھی تک آپ اسے انگلی پکڑ کر چلا رہی ہیں۔ کبھی میری ردا کو دیکھا آپ نے؟ اسے کچھ سکھانا پڑا ہو؟ سارا چالاکی سے گفتگو کو حسب منشا موڑ پر لے آئی تھی۔ بظاہر متعامل سے انداز میں معنی خیز وقفہ دیا اور جب بولیں تو لہجے میں بظاہر فکر مندی تھی۔ دوری ابھی چھوٹی ہے بیٹا، آہستہ آہستہ سمجھ لے گی۔ دادی نے بے اختیار اس کی طرفداری کی۔ اب اتنی بھی بچی نہیں، شادی شدہ عورت ہے۔ اب وہ رشتے کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے لائبریریاں نہیں چھانی جاتی اماں۔ اب مچھلی کے بچے کو بھی تیرنا سکھایا جائے گا بھلا؟ سائرہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ دادی لاجواب ہو کر انہیں سنے گئی۔ میں نے کتنا کہا آپ سے کہ اکرما کی شادی اس لڑکی سے مت کریں، مگر کبھی کسی نے میری ایک نہ سنی، تو اب دیکھ لیں انجام۔ وہ لڑکی اکرما جیسے شاندار شخص کو بھی دل سے قبول نہ کر سکی۔ سائرہ بیگم نے جیسے بم پھوڑ ڈالا تھا۔ دادی کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ کہ تم کیا کہہ رہی ہو سائرہ بیٹا؟ کتنے ہی لمحے ساکت بیٹھی دادی بمشکل بول سکی تھیں۔ میں تو بس وہی کہہ رہی ہوں اماں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو سدرا نے مجھے بتایا۔ نکاح جیسے مضبوط بندھن کے باوجود دور مکنون اور اکرما کے بیچ میں آج بھی فاصلے ہیں۔ ردا کی طرح ہمارے اکرما کو بھی اب تک شادی کے بندھن سے سچی خوشیاں نہیں مل سکیں۔ سائرہ بیگم کا درد بھرا انداز دادی کے دل کو اپنی جگہ سے ہلا گیا۔ کیا مطلب؟ دادی کا حال دیکھنے والا تھا۔ جواب میں سائرہ بیگم نے کچھ کہہ ڈالا جو دادی کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس روز مذاق میں کہی سدرا کی بات کو نمک مرچ لگا کر بتاتے سائرہ بیگم کا لہجہ کچھ ایسے تعصب سے بھرا تھا کہ دادی جیسی سادہ لو انسان کے لیے اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ میں تو کہتی ہوں اماں کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ردا کے ساتھ ساتھ اکرما کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، بلکہ دور جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ عدت کے بعد ردا کا ہی نکاح کر دیتے ہیں اکرما سے۔ اکرما جیسا شاندار پڑھا لکھا شخص ردا جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہے، نہ کہ نفسیاتی مسائل کے شکار دور مکنون کو۔ انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے کہہ کر ساس کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سائرہ بیٹا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دادی ان کی منصوبہ بندی سن کر لرز گئی اور بے اختیار نظر اٹھا کر کمرے میں داخل ہوتے مظفر صاحب کو دیکھا جن کے چہرے پر یک بیک جلال ٹپکنے لگا تھا، گویا وہ سب سن چکے تھے۔ کیوں اماں، کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ مرد دو شادیاں نہیں کرتے کیا؟ کیا اکرما کو ایک نارمل زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ سائرہ جھنجھلا گئی۔ ساس کے اختلاف کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں داخل ہوتے مظفر صاحب کے تاثرات بھی انہیں بری طرح کھلے تھے، لہٰذا براہ راست دور مکنون کو طلاق دلوانے کا تو نہ کہہ سکی، تاہم ردا اور اکرما کے نکاح کی بات رکتے رکتے بھی کہہ ڈالی تھی۔ ہاں بالکل حق ہے بیٹا، مگر جو تم چاہتی ہو ویسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دادی کی بات بہت مدھم تھی۔ در حقیقت انہیں یہ سب سن کر شدید دھچکا لگا تھا۔ کیوں آخر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ اس غیر لڑکی کے لیے اکرما کو راضی کر سکتے ہیں تو وہ اپنی سگی پوتی کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں آپ؟ ساس کے انکار نے انہیں یکدم برگشتہ کر دیا تھا۔ دادی نے بے بسی سے ایک نظر بیٹے اور بہو کو دیکھا۔
اگر یہ سب آپ اس کل کی آئی لڑکی کی خاطر کہہ رہی ہیں تو میں اسے خود سے راضی کر لوں گی۔ میرے حوالے سے آئی تھی، وہ اس گھر میں پناہ دی تھی، میں نے اسے بدلے میں کیا وہ اتنا نہیں کر سکتی؟ سائرہ بیگم کا پارا یکدم اوپر ہو گیا۔ دور مکنون کا ذکر کرتے وہ نفرت سے نیلی پڑ رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سائرہ، اس بات کو گرہ سے باندھ لو۔ اس سے پہلے کہ دادی بہو کو سمجھانے کے لیے کچھ کہتی، مظفر صاحب کا گرجدار لہجہ ایک لمحے کو کمرے میں موجود دو نفوس کو تھرا گیا۔ کیوں نہیں کروں میں ایسا؟ اگلے لمحے سائرہ بیگم تلملائی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی بلند آواز میں سرگوشی اور غصہ بیک وقت موجود تھا۔ ایک عالم تیش میں شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ جب صوفیہ کی ماں میری ماں کی سوتن بن سکتی ہے، صوفیہ میری جگہ لے سکتی ہے، تو پھر میری بیٹی ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کیوں نہیں لے سکتی دور مکنون کی جگہ؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ دور مکنون تمہاری بہن صوفیہ کی نہیں، تمہاری۔ مظفر بیٹا، یہ وہ کیا بتانے جا رہے تھے؟ دادی نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ کہہ لینے دیں مجھے اماں، آخر یہ راز آج کھل جانے دیں۔ یکدم وہ ماں کی طرف پلٹ کر فیصلہ کن انداز میں بولے تو اماں خاموشی اختیار کر گئیں۔ بیٹے کے بپرے ہوئے تیوروں نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ آج کسی کی نہیں سنیں گے۔ کون سا راز مظفر؟ کس راز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سائرہ بیگم کے دل کو جیسے کچھ الہام ہوا، وہ سب کچھ بھول کر کشیدہ تاثرات سمیت شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں۔